آج کی ایکسرسائز جو ہے وہ اسی حوالے سے ہے کہ تھوڑا سا اب آپ لوگ اپنے آپ کو ایکسپریس کریں، اور اس کے لیے میں نے آپ کو 2 یہ دی تھی آیتیں تھوڑا غور و فکر کرنے کے لیے. تو اس میں شہباز صاحب کا جواب تو ہے میرے پاس جو انہوں نے بھیجا تھا، لیکن ہم جیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ خود نہیں ہوں گے. اور باقی تو کون سب سے پہلے بیان کرے گا؟ سر میں بیان کر دیتا ہوں. جی، یہ آپ کا ڈاکومنٹ ہے. یعنی اگر میں اس کو شیئر کروں یہ آپ کا ڈاکومنٹ ہے. جی، آیت 35. جی بتائیے. جی سر. جی سر اس کا ترجمہ تو ہے کہ 36. جی سر اس کا ترجمہ تو ہے کہ کہہ دو کیا کوئی تم سب شرکا میں سے ہے جو ہدایت کرتا ہے حق کی طرف. کہہ دو اللہ ہدایت کرتا ہے حق کے لیے، تو کیا جو ہدایت کرتا ہے حق کی طرف زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا جو ہدایت نہیں پاتا مگر یہ کہ ہدایت کی جائے اس کی. تو کیا ہے تم سب کے لیے کس طرح تم سب فیصلہ کرتے ہیں. جی تو یعنی کہ سر اس میں بیسکلی اگر دیکھا جائے تو اس پہ کمپیریزن ہے، یعنی کہ جو ہدایت کرتا ہے اور جو ہدایت نہیں کرتا. تو بیسکلی جو ہدایت نہیں کرتا وہ خود اصل میں ہدایت کا محتاج ہے. جی اور جو ہدایت ہے وہ اصل میں وہ معبود کی ہی طرف سے ہے اصل میں، یعنی کہ وہ اس کی جو معبودیت ہے، جو اس کی ربوبیت ہے، اس کا ایک مظہر ہے. یعنی کہ مشرکین جو ہیں وہ اللہ کے مقام خالقیت کو یعنی کہ مانتے تھے، یعنی کہ تفسیر کے اندر جو بیان ہے. اور کیونکہ خلقت یعنی ہدایت جو ہے وہ خلقت کا لازمہ ہے. یہ آپ نے لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ خلقت کے ساتھ ہی ہے ہدایت، اور اس کے ساتھ آپ نے توفیق کے معنی جو ہیں اس کے ساتھ آپ نے ڈیٹیل بتائی. تو اس میں بیسیکلی جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ خلقت اور ہدایت جو ہے وہ جدا نہیں ہے، یعنی کہ یہ تو آپ نے اپنے لیکچر میں بھی بیان کیا تھا. اچھا، مشرکین نے جو اس میں آگے یہ ہے کہ جو مشرکین کے خدا یعنی کہ وہ خدا جو ہدایت نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ کے علاوہ جو خدا ہیں وہ ہدایت نہیں کرتے ہیں. نہ انہوں نے ہدایت کرنے والے بھیجے، نہ کوئی ہدایت کا کوئی نصاب بھیجا. تو یہ اس طرح ہے سر اس کے معنی، یعنی کہ آیت کے اندر یہ 2-3 چیزیں ہیں جو سمجھ میں آ رہی ہیں. یعنی کہ ایک تو یہ ہے کہ 2 ہدایت یعنی کہ کمپیریزن ہے ہدایت کرنے والے کا اور ہدایت نہ کرنے والے کا، اور دراصل جو ہدایت نہیں کر رہا بیسیکلی وہ خود ہدایت کا محتاج ہے. دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کرنے کے لیے اپنے پیغمبر اور اپنی کتابیں بھیجی، اور جو دوسرے جو اللہ کے علاوہ جو خدا ہیں انہوں نے نہ تو کوئی ہدایت کرنے والے بھیجے، نہ کوئی کتاب بھیجی. اور تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ ہدایت اور خلقت جو ہے وہ جدا نہیں ہے، وہ ایک ساتھ ہے. جی سر یہ 2-3 پوائنٹ سمجھ میں آ رہے تھے. جی، اور آیت 36. جی سر، اور آیت 36 ہے، اور پیروی نہیں کرتے ان میں سے زیادہ تر مگر گمان کی. بے شک گمان کام نہیں دیتا ہے حق میں ذرہ برابر. بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے اس کے بارے میں جو وہ سب انجام دیتے. یعنی کہ اکثر لوگ ایسے ہیں جو کہ اب گمان کی طرف جو ہے گمان کی پیروی کرتے ہیں. گمان کی ڈیفینیشن ہم کچھ بیان کر سکتے ہیں کہ گمان کو میں کیا سمجھوں؟ یعنی کہ سر اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سر جیسے ان کے بزرگ جو ہے وہ ایک کام کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، یعنی کہ بتوں کی پرستش ہو رہی ہے، تو ان کے بعد جو ان کی اولادیں تھیں انہوں نے بھی بتوں کی پرستش شروع کر دی. صحیح ہے. یا پھر ایسا ہوا کہ جیسے ان کو جو ہے وہ سورج کے اندر ایک طاقت نظر آئی،
صحیح ہے. تو انہوں نے اس طاقت کو یعنی کہ اس کو اس طرح لیا کہ اس کی پرست شروع کر دی. کسی نے آنکھ کے اندر کوئی ایسی چیز پائی کہ اس نے عبادت کے لائق سمجھا اس کی. تو یہ سب بیسکلی گمان کے زمرے میں آئے. صحیح. چلو جی جی ٹھیک ہے سر. ٹھیک. تو اور اس میں کوئی اور نقطہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اچھا, اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیسکلی یعنی کہ خالی اپنے انبیاء نہیں بھیجے, ان کے ساتھ ڈاکومنٹ بھی بھیجا, اور ایک پورا قانون اور ایک نصاب جو ہے وہ اس پہ مشتمل ایک ڈاکومنٹ بھی بھیجا, تاکہ لوگ جو ہیں اس کو ریلیٹ کر سکیں. یعنی کہ جو بات کہی جا رہی ہے, جو کہ انبیاء یا رسول جو آئے وہ جو بات کہہ رہے ہیں, ان کو جو ہے وہ ریلیٹ بھی کیا جا سکے خدا کی بات سے. یعنی خدا نے اپنی بات کو ایک ڈاکومنٹ کی شکل میں بھی بھیجا تاکہ اس کو ریلیٹ کر سکے. صحیح. ٹھیک. چلیں اب اس کے بعد کون بات کریں گے؟ السلام علیکم سر, میرا بھی آپ کو مل کے ہوگا. جی 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 چلیں جی آپ کریں. نہیں آپ کریں. کون بتانا چاہ رہے ہیں؟ جی بات کر رہی ہوں اچھا, سر. میں آپ کے دو سر پیجز جی آئے بات تھے, کر رہی ہوں. آپ میں کے نے دو جو پیجز آئے بھیجا تھے تھا ہمارے پاس. جی سر ایک تھوڑا سا چھوٹا بھی تھا پیس, ہاں وہ کٹا ہوا پیس ایک اور تھا, شاید تین ہوں گے. بہرحال دو میں صفحات آپ نے پڑھتی بھیجے ہوں تھے. جو میں نے لکھا تھا. جی سر میں نے اس میں ترجمہ پہلے لکھا تھا 35 آیت کا, کہ کہو کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو ہدایت کرے حق کی طرف. جی کہو اللہ ہدایت کرتا ہے حق کے لیے, تو کیا جو ہدایت کرے حق کی طرف زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے, یا جو ہدایت نہیں پاتا مگر یہ کہ اس کی ہدایت کی جائے. تو کیا ہے تم سب کے لیے, کیسے تم سب فیصلے کرتے ہو. سر اس کا جو تھوڑا سا ایکسپلینیشن میری سمجھ میں آیا تھا وہ یوں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب یہ صلی اللہ علیہ آپ کا وسلم یہ کو جواب فرمایا ہے, کہ ٹھیک ہے کفار. نا؟ جی 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 یہ سر 3rd پیج ہے. جی یہ اسی کی کنٹینیوشن ہے جو میں ابھی پڑھ رہی تھی, کہ وہ ان سے مشرکوں سے کفار سے پوچھیں کہ اگر وہ خدا کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں کسی کو, تو وہ ثابت کریں کہ اس میں ان کے شریکوں میں خدا ہونے کی جو صفات ہیں وہ موجود ہیں یا نہیں, کہ وہ خالق ہیں, مخلوق کو پیدا کر سکتے ہیں, دنیاوی زندگی کے بعد موت دے سکتے ہیں دوبارہ, یعنی ایک مرتبہ موت دینے کے بعد دوبارہ اٹھا سکتے ہیں یا نہیں اٹھا سکتے, اور وہ زندگی دنیا میں زندگی کو بسر کرنے کے لیے کسی قسم کی ہدایت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں, اور انسان کو برائی کے ارتکاب سے یا شیطانی وسوسوں سے وہ بچا سکتے ہیں یا نہیں بچا سکتے. تو یہ تمام ہدایات صرف خدا کی طرف سے ہی ہیں, کیونکہ وہ خود کامل عصمت کا مالک ہے, ہر قسم کے رچ سے مبرہ ہے, اور اسی کی ہدایت, اسی کا راستہ کمال تک پہنچاتا ہے, کمال بندگی تک. اور خدا نے ان کو جن کو اس نے خود علم عطا کیا انہیں اس نے ہادی بنا کر بھیجا, اور وہ جو بھی اس کے ہادی تھے, اس کے میسنجر آئے, وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے عصمت کے, طہارت کے مکمل پیکر بنائے گئے تھے. ان سے بھی خدا نے رچ کو دور رکھا ہمیشہ, اور ایسے لوگوں کو اس نے ہدایت کے لیے, لوگوں کی ہدایت کے لیے چنا. تو اب جو کافر ہیں یا مشرک ہیں, ان کے معبود چاہے وہ بت ہوں یا یہ ساری چیزیں جس کا ابھی بھائی نے ذکر کیا, سورج چاند تارے, جن کو بھی وہ گمان کرتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی خصوصیت کی بنا پر معبود قرار دیے جا سکتے ہیں, تو وہ تو خود ہدایت کے محتاج ہیں اگر وہ جاندار ہیں. اور باقی جس طرح یہ سورج چاند وغیرہ یہ بھی اللہ کے تابع ہیں, خود ہدایت کے محتاج ہیں, اس کے احکام کے مطابق چل رہے ہیں, تو یہ بھی معبود نہیں ہو سکتے. تو جو اطاعت ہے وہ صرف خدا ہی
کے لیے ہے وہی اس کا حقدار ہے، کہ اس نے جو ہدایت کے نظام ترتیب دیے ہیں، یعنی کتاب اور ہادی، پہلے اس نے ہادی بھیجا پھر اپنی کتاب بھیجی، ہدایت کرنے والا ہمیشہ پہلے بھیجا، استاد پہلے بھیجا۔ تو ایسی ہی ہستی کی پیروی کی جائے جو مکمل اختیار رکھتا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور جو بذات خود اپنی حیثیت میں ہی ہدایت کے محتاج ہیں، ان کی پیروی کرنا عقل کی نشانی نہیں ہے۔ جی سر۔ ٹھیک، اور 36 دوسری آیت کا تھا جی جی 36 کا ترجمہ تھا سر کہ اور نہیں پیروی کرتے ان میں سے اکثر مگر گمان کی، بے شک گمان بے نیاز نہیں کرتا حق سے ذرا بھی، یقیناً اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے اس بارے میں جو وہ سب انجام دیتے ہیں۔ اس میں سر جیسے عروج بھائی نے بھی بتایا گمان کے بارے میں کہ بہت سے لوگ اپنے دلوں میں مختلف قسم کے خیالات اور گمراہ کن باتیں خود ہی امیجن کر لیتے ہیں، جیسے یہ حضرت ابراہیم کے دور میں کہ سورج نکل رہا ہے، وہ روشنی دے رہا ہے تو اس کو سمجھ لیا معبود، پھر اس کے بعد جب وہ ڈھل گیا چاند نکلا تو اس کو معبود سمجھ لیا۔ تو اچھا، یہ میں اس یہاں پر قسم ایک کی سوال چیزیں کروں، اگر میں ایک جرا کروں آپ سے، یہاں پر ایک میں کوشچن یہ کروں کہ یعنی جیسے آپ کا یہ بیان ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شرک کر رہے ہیں یا چیزوں کو کی پرستش کر رہے ہیں، ان کی طرف رجوع کر رہے ہیں اس لیے کہ انہیں ان سے کوئی فائدہ نظر آ رہا ہے، اور عروج نے بھی ایسی بات کی، ایسے ہی ٹھیک ہے نا؟ میں صحیح سمجھ رہا ہوں نا؟ جی 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 سر۔ جی جی جی، تو اگر اسی جی سر بنیاد پر رسول اور امام کی طرف رجوع کیا جائے تو اس کے بارے میں ہم کیا کہیں گے؟ سر ان کہ کا ان جو سے بھی ہے ہمیں وہ تو فائدہ خدا کی طرف سے پہنچتا وہ ہے اور ان ودیت۔ سے بھی جی سر لیکن انہوں نے تو یہ تعلیم خود دی نا کہ ہم خدا نہیں ہیں، ہم خود خدا کے نہیں، بندے ہیں، میں یہ جس کہہ رہا مولا ہوں کا۔ کہ اگر اسی بنیاد پر اسی چیز کی تھنکنگ پیٹرن یہی ہے، ٹھیک ہے، کہ جس سے فائدہ غلط۔ پہنچتا ہے، جو آپ کی پرابلم سولو کر دیتا ہے دنیا میں جہاں سے وہ ہوتا ہے، جیسے کوئی پہلے زمانے میں سورج اور آگ اور فلاں فلاں سمجھ رہے تھے، یا کوئی رسول اور امام کے بارے میں بھی یہ کہ بھئی ان سے جیسے کہ ہم منتیں مانتے ہیں اور وہ سب کرتے ہیں، تو اس کو ہم پھر کس زمرے میں ڈالیں گے؟ ٹھیک ہے، وہ سر ان کو معبود سمجھتے، ان کو تو وسیلہ سمجھتے ہوئے کر رہے ہیں نا، ایک وسیلہ سمجھتے ہوئے، اور جب یہ کہ وہ تو بذات خود ایسی ہستیاں ہیں جن کو خدا نے یہ اختیار دیا ہے اپنے جو اس کی صفات ہیں ان میں سے ٹرانسفر کی ہوئی ہیں، باقی جو اشیاء کا نام لے رہے ہیں ان میں تو ایسی کوئی خصوصیت نہیں پائی جاتی کہ خدا کی طرف سے ان کو یہ صلاحیت یا یہ نہیں، مثال کے وسیلے کا طور پر درجہ سورج ودیت کو دیا ہو۔ خدا نے یہ صلاحیت نہیں دی ہے کہ آپ کی دنیا کو روشن کرے، سورج کو یہ صلاحیت نہیں دی ہے کہ زمین کو حرارت پہنچائے، فصل اگائے، یہ سورج کی برکت ہے یا نہیں ہے؟ ظاہراً بہت برکت ہیں زمین پر، جو بالکل زندگی ہے، جی 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 زمین پر جو زندگی ہے وہ سورج کے بغیر پاسبل نہیں ہے یا نہیں؟ بالکل، اس کو بھی ایک ذریعہ ایک وسیلہ بنایا تو بہت جی فوائد اس کے ہیں یا نہیں ہیں؟ سر اس میں جی بتاؤں، بالکل ہیں۔ پوائنٹ بتاؤں کہ میں وہ کی جی کہتے تھے، ایک سر میں میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ وہ نہیں، یہ آپ اس کو کہتے لکھ لیں، آپ لکھ لیں، ابھی آپ سے بھی بات کریں گے، چلے صحیح۔ آپ لکھ سر لیں جو اصل میں پوائنٹ ذہن میں ایک آ رہا ایک ایک ہے، اگر پہلے ان کو نقطہ۔ جواب دینے دیں، ان محترمہ اچھا، کو جو جی 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 سر، فائدے تو ہیں ظاہر ہے، اس کو بھی ایک زندگی کے لیے وسیلہ بنایا، ذریعہ بنایا خدا کی ذات میں، تو پھر اگر یہ سورج چیز کو۔ غلط نہیں ہے یہ اپروچ، تو پھر ٹھیک ہے، تو وہ مشرکین صحیح کر رہے تھے کہ جہاں پر انہیں نظام خلقت میں جو چیز فائدہ مند نظر آئے اس کے آگے جھک جاؤ، اس کی پرستش شروع کر دو، مختلف جو بات سمجھ میں آئے کہ اس طریقوں سے اس کو خوش کیا جا سکتا ہے خوش کرو۔ تو سر آئمہ کو یا رسولوں کو جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں ان کے آگے جھک تو نہیں رہا کوئی بھی؟
उनको क्यों? खुदा समझते हुए, उनको माबूद समझते हुए, मतलब मुशरिकों में और जो अब जो लोग कर रहे हैं, मेरा ख्याल है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का फर्क शायद ये है कि वो इन चीजों की परस्तिश खुदा समझते हुए कर रहे थे, जबकि अब जो आप नजर नियाज का लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं, हुआ ये तो चीज उसमें रफ्ता रफ्ता करके खुदा समझते मजाहिब में गई है आगे। जैसे ईसाइयों ने हजरत ईसा को क्या बना लिया, ठीक है ना। जी, वो तो फिर सारी उसमें मुसलमानों के अंदर भी जो है यानी कि गुड लक है कि रसूल के बारे में इस किस्म के नजरियात नहीं पैदा हुए, लेकिन इमाम अली के बारे में खास तौर से इस किस्म के नजरियात आ गए ना। और अभी भी आप देखेंगे किस किस्म की शायरी हो रही होती है कि बहुत सर वो सारे सही जो नहीं है ना हैं, फिर उस मतलब कसीदा खान जो हैं, जी उनका बस नहीं चलता कि इमाम अली को खुदा डिक्लेयर कर दें। जी जी ऐसा है, लेकिन सर ये सही तो नहीं है। मेरा मेरा ख्याल है कि जो सिर्फ शायरी की हद तक शायद ये बात सही हो, और एक साहब जिनका बहुत ज्यादा चर्चा है कि उन्होंने इस किस्म का शेर पढ़ा, बाद में उन्होंने शायद एक्सप्लेनेशन भी दी थी, कुछ सुनी थी नहीं, मैंने एक ऐसे एक ऑडियो शेर भी, नहीं है, ऐसे कि जिसमें बहुत सारे उन्होंने अशार हैं। चलें वो तो छोड़ें उसको। जी बिल्कुल, लेकिन मेरे मतलब कहने का शायरी में तो मतलब ये है, एक्सैजरेशन। मैं एक उसूली बात करना चाह रहा हूँ ना, उसूल समझना चाह रहा हूँ कि जी आप अगर एक मखलूक के पास जाते हैं कि जो वो भी एक हद तक सिफात खुदा का मजहर है, और उसके आगे आगे जाके आप झुक जाते हैं, उसको मतलब पावरफुल समझना शुरू कर देते हैं, तो ये शिर्क हो जाता है। लेकिन अगर आप जी बाकी किसी के पास भी इसी बुनियाद पे जाएं और उसके आगे झुकें, तो हम उसको एक्सेप्टेबल और एक डिजायरेबल बात करार दे सकते हैं या नहीं। ये उसूली नुक्ता है जिसको मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ। सर होना तो चाहिए, मतलब उसको भी शिर्क में ले आना चाहिए। अगर अच्छा बिल्कुल इस उरूज तरह साहब, है अब तो आप क्या कहते जो हैं? शिर्क के जली जी। देखिए सर, जो फोकल पॉइंट है वो तो जाते खुदा है, सही है। तो चाहे रसूल हो चाहे अंबिया हो, अगर उसमें उसको जाते खुदा के हवाले से अगर लिया जाएगा तो ठीक है, अगर जाते खुदा शामिल नहीं होगी तो फिर अशकाल है। हाँ, इसमें देखें जी, अब आपको मोहतरमा जो आप बयान कर रही थी, शबाना साहिबा जी। सर मैं आयत का बताऊं या वो वाला पॉइंट जो मेरे जहन में आया नहीं, था? वो जो पॉइंट आपने कहा था कि आपके वो जहन मेरे में आया जहन में ये आया था कि वो जो फार थे वो ये कहते थे कि तुम तो हमारे रसूलों को ये कहते थे कि तुम तो हमारी तरह के इंसान हो, हम्म, ना फरिश्ता हो और ना कोई अलग से हम्म, मखलूक हो, हम्म, तो फिर हम तुम कैसे हिदायत कर सकते? उनके जहन में ये गुमान था कि हमारे जैसा जो है वो खुदा की तरफ से कैसे आ सकता है। यानी कि वो इसीलिए सूरज और चांद और इन चीजों को, कि यानी कि वो तो उनसे खिताब भी नहीं कर सकते और ना वो उनको ज्यादा अहमियत देते। हम्म। ये देखें, सही है सर? उसूली तौर पर ये हैदर भाई, बात। जी मैं कुछ कहूँ? जी बोलिए। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान में खुद कहा है कि कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा अलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद। जी इसमें अल्लाह ताला ने पहले ये डिस्टिंक्शन करवा दिया कि जितनी भी मखलूक है इसमें वो सब मेरी पैदा की हुई है, और ये ख़ास तौर पर मखलूक जो रसूल हैं और अइम्मा ताहिरीन हैं, वो तुम जैसे बशर है। पहले ये क्लियर कर दिया गया है, जिसको अभी तक एक ग्रुप ने अभी तक ये माना ही नहीं है। वो उनको माबादुद बशर समझते हैं, और जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आते हैं। जबकि अल्लाह ताला ने कहा कि ये बशर हैं, उनके ऊपर वही आती है जिस तरह से दूसरे अंबिया के ऊपर भी आती थी, वही आती है, तो वही भी बशर के ऊपर ही आ सकती है। और ये सिर्फ हमारा कारनामा है कि हमने बशर को ये सलाहियत दी है कि वो हमसे राब्ता कर सके, और राब्ता करने के बाद अगर वो आपको कुछ देते हैं चीज, जैसा कि आपने वाले साहब से या वालदा से कोई चीज मांगते हैं तो वो आपको दे देते हैं, लेकिन उसके पीछे बैकग्राउंड में उनको दिया किसने होता है? उसको उसी अल्लाह ताला ने दिया होता है। तो ये भी हस्तियां जो है ना, आपके माँ बाप की तरह से आपके वली हैं, जो आपको दे सकते हैं, लेकिन अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं दे सकते, क्योंकि इनका खुद का वजूद अल्लाह का मोहताज है। जी ये कुरानी आयत इतनी क्लियर है, फिर भी लोग जो एक पूरा ग्रुप, अब मैं ग्रुप का नाम नहीं ले रहा हूँ, जिससे हम खुद बिलोंग करते हैं,
وہ آج تک اس آیت کو مانا ہی نہیں ہے. انہوں نے صرف روایت کے اوپر کیا ہے کہ یہ ہستیاں جو ہے نا وہ نور سے بنی ہوئی ہے، جبکہ میں نے اس کو کئی بار ایکسپلین کیا ہے کہ یہ نور ہدایت ہے، یا نور ہدایت اور نور علم ہے. جہاں پر بھی قرآن میں دیکھیں گے ہدایت، نور کے ساتھ ہدایت آئی ہے، نور کے ساتھ ہدایت آئی ہے، نور کے ساتھ علم آیا ہے. تو ان ہستیوں کو اللہ تعالیٰ نے نور ہدایت اور نور علم بنا کے بھیجا ہے. اچھا، اس میں دیکھیں اب ہم آیت کی طرف آتے ہیں. میں صرف اس پوائنٹ کو کلیئر کر رہا ہوں، باقی آپ لوگوں سے مجھے سننا ہے جو آپ لوگوں نے لکھا ہے اس کا بیان. کہ یہاں پر آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس آیت میں جو خاص طور سے بات سمجھ میں آ رہی ہے، اور اس سے ان اے وے کہ جو اللہ کے نمائندوں کا بھی مین پرپس سمجھ میں آ رہا ہے، وہ کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی ایک ایک کر کے بتائیں. ہدایت کرنا انسان ہدایت الی الحق، صرف ہدایت نہیں. جی بالکل. میں بھی تھوڑا سا اس حق بات میں پریشان ہو رہا ہوں کہ آپ میں سے کسی نے اس بات پہ زور نہیں دیا. ٹھیک ہے، ہدایت نہیں خالی، بلکہ حق کی طرف. ہدایت الی الحق. تو اگر کوئی شخص بھی اللہ کے نمائندوں کی طرف حق کی ہدایت لینے کے علاوہ کسی اور نیت سے جا رہا ہے، تو وہ ان کا حق ادا کر رہا ہے یا ان کی حق تلفی کر رہا ہے؟ اس سوال کا جواب دیں، اس سوال کا جواب دیں. یقیناً وہ حق تلفی کر رہا ہے، حق تلفی کیونکہ کر رہا ہے. اس سے ہدایت لینی چاہیے. خدا نے کہیں بھی یہ بات کہی ہے، اب یہ سخت جملہ ہے، خدا نے کہیں بھی یہ بات کہی ہے کہ تمہاری زندگی کی ضروریات اور یہ مسائل، اور اس کے لیے میں نے رسول اور امام بھیجے ہیں تمہارے پاس؟ کوئی ایک آیت یا شاید روایت بھی آپ یہ دکھا سکتے ہیں مجھے؟ ہے ایسی کوئی آیت پڑھی ہے آپ لوگوں نے کہ ہم نے تمہارے درمیان رسول اور امام اس لیے بھیجے اور نازل کیے کہ یہ تمہاری دنیا کی پرابلم سالو کریں؟ کہیں بھی ایسی آیت نہیں پڑی جو ہے. پھر منتیں مرادیں وغیرہ جو ہیں، نہیں، ابھی اس کو دیکھیں، آگے نہیں، مطلب آرام سے یہ پہلے یہ بتائیں کہ ایسی کوئی آیت یا روایت آپ کی نظر سے گزری ہے کہ جس میں رسول اور امام کی بعثت کا یا ان کے فرستادگی کا مقصد یہ بیان کیا گیا؟ نہیں سر، ظاہری معنوں میں تو میں نے نہیں دیکھا. کہیں بھی دیکھی ہے؟ میری نظر سے نہیں، میری نظر سے ایسا کچھ بھی نہیں. جی ورود صاحب آپ بتائیں، باقی لوگ بتائیں. یقیناً میں نے بھی کوئی ایسی آیت نہیں دیکھی، بلکہ یہ آیت تو بالکل یہ میسج اگر کسی جگہ ہو تو وہ تو فوراً پتہ لگ جاتا ہے کہ گمراہی کا میسج ہے. اللہ تعالیٰ کی آیت ورود صاحب بتائیں. جی سر، میرے ذہن میں تو کچھ ایسی آیت کچھ نہیں ہے نا؟ نہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو بھی رسول اور امام کی طرف اس مقصد کے تحت، جس مقصد کے لیے خدا نے ان کو ہمارے درمیان رکھا ہے، اس مقصد کو اگنور کر کے کسی اور مقصد سے ان کے پاس جائے گا تو وہ ان کا حق ہی ادا نہیں کر رہا ہے. یہ نتیجہ درست ہے؟ ان کا حق یا اللہ کا حق ادا نہیں کر رہا ہے؟ ان کا حق، ان کا بھی تو ایک حق ہے. اچھا، وہ جو ہمارے درمیان ہے تو ان کا بھی تو حق ہے نا. یعنی کہ خدا نے اس بات کو بتایا نا کہ عبادت اور بندگی میری ہے، اطاعت اور اوبیڈینس میرے نمائندے کی ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے، کہ اطاعت کا ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا؟ کس کی فرما برداری کریں گے؟ خدا تھوڑی ہم سے آگے بات کر رہا ہے. خدا ہم سے بات کر رہا ہے اپنے نمائندے کے ذریعے سے. اطاعت ان کی ہے، عبادت اور بندگی خدا کی ہے. صحیح ہے، درست، بالکل صحیح. تو اب آپ کو یہ بات سمجھ، بلکہ اگر میں یہ جملہ کہوں، آپ مجھے بتائیں کہ رسول اور امام آ کے لوگوں کی دنیا کو زیادہ پرابلم میں ڈالتے ہیں یا ان کے دنیاوی مسائل کو زیادہ حل کرتے ہیں؟
کیا خیال ہے؟ وہ دنیا میں تو وہ پرابلم میں چلے جاتے ہیں. کیا دنیا خیال ہے میں آپ لوگوں کا؟ جی رسول اور امام آ کے لوگوں کو دنیا کے اندر زیادہ مسائل مشکلات کا شکار کر دیتے ہیں یا ان کی دنیا کو میٹھی مزیدار کر دیتے ہیں؟ نہیں، مشکلات کا شکار ہو جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں مشکلات کا شکار ہو کیا جاتی ہے. کہتے ہیں آپ لوگ؟ جی جی سر، محترمہ. سخت ہو جاتی ہے، زندگی سخت ہو جاتی ہے، دنیاوی زندگی سخت اور ہو ہم کیا سوچ رہے ہیں؟ امام حسین نے جتنے لوگوں نے بھی ان کا ساتھ دیا انہیں ان کی دنیا سے ظاہراً محروم کر دیا یا دنیا میں کچھ دیا؟ بتائیں. محروم ہو گئے. محروم کیا سر. محروم کر دیا نا. میرے ساتھ آؤ، یعنی اس کا مطلب کہ اپنا گھر چھوڑو، فیملی چھوڑو، اپنا شہر چھوڑو، مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. یہی ہوا نا؟ جی سر. بتائیں یہ ہوا یا نہیں ہوا؟ جی جی سر، ایسے ہی ہے. اور ہم اس بات کی توقع لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اہل بیت جو ہیں انہیں کیا کرنا ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ مجھے میری دنیا میں مزے کریں. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ گمراہی کی کتنا بڑا گڑھا ہے کہ جس میں ہم جا کے پھنسے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر امام ہمارے سامنے آئیں گے انشاءاللہ تو امام کیا کریں گے؟ پھر ہماری دنیا تلخ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، ابتدا میں تو یقیناً دنیا تلخ ہو جائے گی. تو ہم کیا کہیں گے کہ نہیں بھئی یہ کیا بات ہوئی؟ ہم تو آپ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ آپ ہماری زندگی کو اچھا کریں گے، ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں گے. ہمارے لیے یہ تو آپ نے اور مشکلات کھڑی کر دی ہمارے لیے. اور یہی ہوتا بھی رہا. امام حسین کے ساتھ لوگ کیوں نہیں آئے؟ امام علی، امام حسن علیہ السلام کے ساتھ لوگ کیوں نہیں ہوئے؟ اسی وجہ سے نہیں ہوئے کہ انہیں اسی بات کا ڈر لگ رہا تھا پہلی سٹیج پہ کہ ہم ان کا ساتھ دیں گے تو ادھر سے دنیا سے جائیں گے زیادہ تر. اور امام علی کے ساتھ تو ویسے بھی لوگوں کو بہت پرابلم تھی کیونکہ امام علی علیہ السلام تو یعنی الاؤنس تو دیتے ہی نہیں تھے. یہ نہیں کہ باقی ائمہ کے پاس تھا، لیکن امام علی کیونکہ بحیثیت خلیفہ جب آپ تھے آپ تو الاؤنس دیتے ہی نہیں تھے. یہ تو آپ کا جملہ ہے کہ اگر ساری دنیا کی دولت میرے سامنے رکھ دی جائے کہ میں ایک چونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا چھین لوں تو میں یہ کام بھی نہیں کروں گا. یہ بھی میری نظر میں گناہ کبیرہ ہے. ٹھیک ہے، تو مین پوائنٹ کیا ہے؟ ہدایت الی الحق. یہ ہے خدا کا کام. یہ بات آپ مان رہے ہیں نا؟ اور یہ کام کس کے ذریعے سے انجام پاتا ہے؟ اللہ کے نمائندوں کے ذریعے سے انجام پاتا ہے. وہ اس مقصد کے لیے ہمارے درمیان موجود ہے. خدا نے کہیں بھی نہیں کہا کہ ان کو میں نے تمہاری دنیاوی پرابلمز کو سالو کرنے کے لیے بھیجا. بات سمجھ میں آ رہی؟ جی بالکل، ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، آپ سب لوگوں کو بھی کلیئر ہو رہی ہے بات؟ جی سر. تو جو امام سے یہ ساری توقعات لے کے بیٹھے رہتے ہیں اور امام جب تشریف لائیں گے اور امام کی پیروی کرنے کی وجہ سے لوگوں کی دنیا مصیبت میں پڑ جائے گی تو وہ بھاگ جائیں گے تو امام کو چھوڑ کے. کیونکہ آپ کس لیے تھے ان کے پیچھے؟ آپ اسی لیے تھے نا کہ وہ آپ کی دنیا کو اچھا کر دیں. تو اگر امام حسین جیسی صورتحال ہو گئی، امام حسن جیسی صورتحال ہو گئی، اور جو ہمیں پتہ ہے کہ امام زمان علیہ السلام کے آنے کے بعد شروع میں کم از کم 7 8 10 سال تک ایسی ہی صورتحال رہے گی، سخت حالات رہیں گے، جہاد اور مقاومت کا ماحول رہے گا. تو وہ تو ہم نے چھوڑ دینا ہے وہاں پہ کہ بھئی یہ کیا. صحیح، یہ ایک بات ہو گئی. چلیں اب اگلا کون پڑھے گا؟ جی سر، میں پڑھوں؟ جی جی بتائیے، آپ کا نام کیا ہے؟ فطرت. اچھا، ہاں آپ کا پتہ نہیں somehow میں نکال نہیں پایا آپ کا جواب. جی بہرحال آپ پڑھیے. واٹس ایپ پہ کیا تھا میں نے سر. اچھا چلیے کوئی بات نہیں. جی ٹھیک ہے، تو ترجمہ پہلے جو ہے وہ آیت نمبر 35 کا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہہ دو کیا تمہارے شرکا میں سے کوئی ہے جو ہدایت کرتا ہے حق کی طرف. کہہ دو کہ اللہ ہدایت کرتا ہے حق کے لیے، تو کیا جو ہدایت کرتا ہے حق کی طرف زیادہ حقدار ہے کہ پیروی کی جائے اس کی، یا جو ہدایت نہیں پاتا مگر
یہ کہ ہدایت کی جائے اس کی، تو کیا ہے تم سب کے لیے کس طرح تم سب فیصلہ کرتے ہو. تو اس کی تفسیر میں جو ہے وہ پروردگار عالم جو ہے وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے مطلب یعنی کہ ان سے فرما رہا ہے کہ آپ اپنے جو مشرکین بت پرست ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ ان کے جو معبود ہیں کیا وہ حق کی طرف ہدایت کر سکتے ہیں، کیونکہ معبود جو ہوتا ہے یا معبود کے لیے کا جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، تو وہ اس کو رہبر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، اور رہبر بھی حق کی طرف یعنی رہبری یا رہنمائی بھی حق کی طرف ہو. تو لیکن مشرکین کے معبود چاہے وہ بے جان بت ہوں یا جاندار، کوئی بھی یہ طاقت نہیں رکھتا کہ اللہ کی ہدایت کے بغیر حق کی طرف رہبری کر سکے. ٹھیک ہے، تو حق کی طرف ہدایت کرنا جو ہے وہ مقام عصمت اور خطا سے پاک ہونے کا مقام ہے، اور یہ خدا کی ہدایت اور حمایت کے بغیر ممکن نہیں. لہٰذا بلا فاصلہ پروردگار نے یہ فرمایا کہ کہہ دو صرف خدا ہی حق کی طرف ہدایت کرتا ہے. تو ایسے میں کیا وہ جو حق کی طرف ہدایت کرتا ہے وہ زیادہ پیروی کے لائق ہے، یا وہ کہ جس کی ہدایت اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ اس سے ہدایت نہ کی جائے، یا وہ ہدایت ہی نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کی ہدایت نہ کی جائے. اور پھر آخر میں جو ہے پروردگار اچھا، جو اس میں میں ایک سوال میرا یہاں پر ہے کہ جب یہ جملہ ہے کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ جس کی وہ اس وقت تک ہدایت نہیں کر سکتا جب تک اس کی ہدایت نہ کی جائے، تو اس میں رسول اور امام بھی شامل ہیں؟ کیا ہو گیا جی، کہ اس میں کہ جب تک ہدایت نہیں کر سکتا یعنی انہوں نے بھی خدا کی طرف سے ہدایت وصول کر کے وہ کرتے ہیں نا، نہ کہ ذاتاً وہ ہادی ہیں، تو انہیں بھی اس میں شامل کیا جائے گا یا نہیں؟ جو انبیاء اور جو آئمہ ہیں ان کی بات کر رہے ہیں سر آپ؟ جی، جو بھی انبیاء اور جو معصومین ہیں، معصومین کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے نا کہ یہ نمائندہ خدا ہیں انسانوں کی ہدایت ہے کے، نا، تو ان کی تو ہدایت پہلے ہو چکی نا. تو وہ بھی اس میں آئیں گے. امن لا یہدی الا ان یہدا، کہ جو وہ ہے کہ جس کی ہدایت نہ کی جائے جب تک وہ اس اس کی میں ہدایت نہ ہو. نہیں، میرا نہیں خیال وہ اس میں نہیں سر آئے آپ گا. نہیں، اچھا، وہ تو تو یعنی منتخب کر لیا، وہ تو ہدایت کے لیے منتخب کر دیا کہ ان سے ہدایت دلوانی ہے، تو وہ اس یعنی ان کی طرف سے اس چیز کی وہ تھی نا، مطلب یعنی کہ وہ اس چیز کے لیے ایگری تھے یا ان کی طرف سے رضامندی تھی، کہ ہاں مطلب ان کی طرف سے کوئی منفیت نہیں تھی، تو وہ کیونکہ ایکسیپٹ کر چکے تھے یا وہ ایکسیپٹ کر رہے تھے خدا کی ہدایت کو، تو اس وجہ سے جو ہے وہ میرا نہیں خیال. ٹھیک، چلیے آگے چلیں. تو اس آیت میں جو ہے وہ دو جو ہے وہ اشارے میں میری نظر میں واضح طور پر نظر آتے ہیں کہ خدا ہی حق کی طرف ہدایت کرتا ہے، ہدایت کا کام جو ہے وہ خدا کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ پروردگار نے انبیاء الہی اور ائمہ علیہ السلام کے ذریعے سے جو ہے وہ ہدایت کا سلسلہ جاری کیا، اور اس زمن میں جو ہے وہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے جو ہے وہ یہ میں نے جو ہے وہ قرآن سے لکھی ہے تفسیر کے، مطلب اس میں حاشیے میں دیا ہوا تھا کہ راہ حق کی ہدایت کرنے والے محمد و آل محمد ہیں، اور ہدایت کے سلسلے میں محتاج وہ قریش مکہ ہیں جو اہل بیت کے مخالف تھے. ایک یہ پوائنٹ ہے، اور دوسرا پوائنٹ یہ کہ مشرکین کے معبود خود جو ہے وہ ہدایت کے محتاج ہیں. ٹھیک ہے، یعنی مشرکین کے معبود جو ہے وہ ہدایت الہی کے محتاج ہیں، چاہے وہ پتھر کے ہوں یا لکڑی کے. یہ بات جو ہے وہ پتھر اور لکڑی کے بتوں کے لیے صادق نہیں آتی، کیونکہ وہ تو شعور ہی نہیں رکھتے. لیکن اگر فرض کریں کہ اگر کوئی ایسا بت ہو جو عقل و شعور بھی رکھتا ہو، تب بھی جو ہے وہ خدا کی رہنمائی کے بغیر راہ حق کی تلاش ممکن نہیں تھی ان کے لیے. تو نتیجتاً جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ پروردگار عالم نے جو ہدایت کا بنیادی پروگرام رکھا ہے، اس میں جو ہے وہ عقل و خرد اس نے ہمیں بخشی ہے سب سے پہلے. پھر جو ہے وہ جو یہ کائنات میں قانون فطرت موجود ہے، اس میں مختلف درس ہیں ہمارے لیے. اور نمبر 3 جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے
جو خلقت بنائی ہے اس میں اپنی آیات جو دکھائی ہیں، نشانیاں دکھائی ہیں، جیسے رات اور دن کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں، ہواؤں کے چلنے میں نشانیاں ہیں، جی بارش کے برسنے میں نشانیاں ہیں. اس سے پھر انبیاء اور ہادیان برحق کے ذریعے سے اس نے رہنمائی کی ہے، اور آسمانی جو صحیفے بھیجے ہیں، کتب جو بھیجی ہیں چاروں، اور توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن مجید ہے، اس کے علاوہ بھی اس نے صحیفے نازل کیے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ ہدایت کا ذریعہ ہیں اس کی طرف سے. اور جو آیت نمبر 36 ہے، اور نہیں پیروی کرتے ان میں سے اکثر مگر گمان کی، بے شک گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی فائدہ مند نہیں ہو سکتا، بے شک اللہ جاننے والا ہے اس بارے میں جو تم سب انجام دیتے ہو. تو اس میں بھی جو ہے وہ مشرکین کے انحراف کی بنیادی وجہ کی طرف اشارہ کر کے پروردگار نے فرمایا ہے کہ ان میں سے اکثر جو ہے وہ اپنے خیالات کی اور گمان کے علاوہ کسی چیز کی پیروی نہیں کرتے، جبکہ خیال اور گمان کبھی بھی انسان کو حق تک نہیں پہنچا سکتا اور نہ ہی حق سے بے نیاز کر سکتا ہے. آیت کے آخر میں پروردگار نے کہا ہے کہ جو کچھ وہ انجام دیتے ہیں خدا اس کا عالم اور جاننے والا ہے. یعنی جتنے بھی بت پرست ہیں وہ گمان کی پیروی کرتے ہیں. اس میں دیکھیں بت پرست کا ذکر نہیں ہے ویسے. سر لیکن شرکائکم تو یہ جو شریک کرتے تو یہ بت پرست ہی تو تھے جو اللہ کی اس میں جو ہے وہ شرک کرتے تھے ضروری اور نہیں ہے کہ سارے بت پرست ہوں. بنائے ہوئے تھے. ہاں ضروری نہیں کہ سارے بت پرست ہوں. ٹھیک ہے، یعنی جیسے شرکا جو ہیں وہ تو اس میں تو کرسچنز بھی آ ہم جاتے ہیں. شرکا کی بات کر لیتے ہیں. شرکا جو ہے وہ گمان کی پیروی کرتے ہیں. جی جی، یعنی ٹھیک ہے، ایکسکلوسیولی بت پرست نہیں ہے یہ کہ آپ کے یہاں ہاں خالی وہی. یہ ہونا چاہیے، یہ جی صرف بت پرست کے لیے وہ اسپیسیفکلی نہیں ہونا چاہیے. ہم شرکا میں جو ہے وہ تمام لوگ آ جائیں گے. جی. اور یہ سب سے خطرناک پہلو ہے شریک کا کہ جس میں یعنی انسانوں کے یا ملائکہ کی مقدس ہستیوں کو جو لوگ شریک قرار دیتے ہیں، سب سے خطرناک قسم ہے شرک کی. بت والے تو بہت نائب ہیں، احمق ہیں، لیکن یہ والا شرک جو ہے نا یہ بڑا خطرناک ہے. جی سر. جی، اور اس کے بعد اور کوئی اور کون؟ جی سر میں بتاؤں. جی فرمائیے. میں آپ کا آنسر ہائی لائٹ کر دیتا ہوں. جی یہ آپ کا آنسر. جی سورہ یونس کی آیت نمبر 35. جی اس کا ترجمہ میں نے یہ کیا ہے کہ آپ پوچھئے کہ کیا تمہارے شرکاء میں ایسا ہے جو حق کی طرف ہدایت کر سکے، پھر آپ بتائیے کہ اللہ ہی حق کی ہدایت کرتا ہے. کیا وہ جو حق کی ہدایت کرتا ہے وہ قابل پیروی ہے یا قابل اتباع ہے، یا جو ہدایت کرنے کے قابل بھی نہیں، مگر یہ کہ جو اس کی ہدایت کی جائے. تو آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے اور تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ تو سر اس کی تفسیر میں نے یہی لکھا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے کہ آپ ان شرکاء جو بھی قسم کے شریک ٹھہراتے ہیں، جو بت کو، شجر کو، آگ کو، تو کیا یہ تو خود خدا کی محتاج ہے، ان کی تخلیق خود خدا نے کی ہے، اور جو جس کی تخلیق خدا نے کی ہے تو وہ کیسے تمہاری ہدایت کر سکیں گے، جو اپنی تخلیق نہیں کر سکتا خود. اور حق کی طرف ہدایت تو وہی خدا ہی کر سکتا ہے. اور اگر انبیاء اور ائمہ کو بھی اپنا ہادی بنا کر یہ سمجھو گے کہ یہ جو ہے تمہاری اللہ نے ہدایت کے لیے بھیجا ہے، لیکن تم اگر ان کے اعجاز اور ان کے معجزات کو دیکھ کر یہ سمجھو گے یہی ہمیں جو عطا کریں گے اور ہمیں نجات دیں گے، یا کسی طرح کا بھی جو چیزیں خدا کی طرف سے ہیں اس میں شریک ٹھہراؤ گے، یعنی کہ نجات اور صحت اور جو بھی کچھ خدا نے اپنے ہاتھ میں قدرت میں رکھا، تو اس میں اگر تم شریک ان کو ٹھہراؤ گے تو تم جو ہو وہ شرک کر رہے ہو. اور خدا کی قدرت جو ہے تمام چیزوں پہ حاوی ہے، اور یہ عقیدہ تمہارا جو ہے جن تم شرک کر رہے ہو تو یہ تمہیں جہنم کی طرف لے جائے گا. اور اچھا، یہاں پر آپ لوگ سب ہیں ساتھ ہمارے، مطلب عروج بھائی اور رضوان اور ہماری دیگر خاران، آپ لوگ ہیں نا؟ جی بالکل. جی جی بالکل. شہزاد بھائی نے بھی جوائن کر لیا تھا. اچھا چلیں، ویری گڈ.
تو میں ایک بڑا خطرناک سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے، اجازت ہے؟ جی جی سر۔ یا بسم چھوڑ اللہ. دوں یا چھوڑ دوں؟ نہیں ضرور بتائیے. پوچھیں، سیکھنے کی چیز ہے سر، اسی میں تو سیکھنا ہے. کیونکہ خطرناک سوالات جو ہیں بہرحال مطلب بندے کو ہلا دیتے ہیں، لیکن یہ کہ اگر آپ کے اندر مضبوطی ہے یا نہیں ہے اس کا پتہ وہیں سے چلتا ہے. جی سر۔ ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، اچھا دیکھیں، وہ سوال یہ ہے کہ دین آ گیا، پیغمبران آ گئے، کتابیں آ گئیں اور ہدایت آ گئی اس کے ساتھ. پھر اس کے بعد پیغمبروں کی آمد کا سلسلہ ختم ہو گیا 1400 سال، 1450 سال پہلے. اور اس کے بعد جو دین کی ایک کہہ لیں باغ ڈور ہے یا اس کی رسپانسبلٹی ہے، وہ رفتہ رفتہ شفٹ ہوتے ہوتے کہ اگر ہم ائمہ کے حوالے سے بھی بات کریں تو ہمیں یہ بات ماننا پڑے گی کہ ائمہ کا رول ایون مین اسٹریم مسلمانوں نے بھی قبول نہیں کیا، یعنی ان کو ایک کارنر کر دیا، سائیڈ لائن کر دیا، محدود کر دیا. اور ائمہ کے حوالے سے بھی بہت ساری باتیں پھر رفتہ رفتہ پھر علماء آ گئے اور مطلب ان کی ساری چیزیں آ گئیں. اور ایسے ہی جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں ان کے حوالے سے ہر ایک کی، جیسے یہودیوں میں ریبائز ہیں اور پریسٹ ہیں، کرسچنز میں ہمارے یہاں علماء، مولوی، یہ سب حضرات ہیں. پھر اس کے بعد رفتہ رفتہ جو چیز آئی سامنے وہ یہ آئی کہ مذہب کے نام پر ایک شدید قسم کی کرپشن بھی سامنے آنے لگی. اور اس میں یہ بات نظر آنے لگی کہ وہ لوگ کہ جو مذہب کا نظام چلا رہے ہیں یا جو ایک اتھارٹی رکھتے ہیں وہ خود بھی ان چیزوں پر عمل نہیں کرتے. اور رفتہ رفتہ کر کے یعنی انہوں نے مذہب کو ایک ذریعہ بنا لیا اپنے دنیاوی اقتدار کو ثابت اور قائم رکھنے کے لیے. پھر اس کے بعد تقریباً 400 سال پہلے مسلمانوں میں تو یہ نہیں ہوا لیکن ویسٹرن ورلڈ میں یہ بات ہوئی، کیونکہ جو سائنس اگر مسلمانوں میں آئی بھی تھی تو وہ سائنٹسٹ الگ سے اتنے پاورفل نہیں تھے جیسے ابن سینا اور باقی لوگ، وہ اسی کا ہی حصہ تھے تقریباً، اسلامک جو سوسائٹی کا تھا. لیکن پھر یہ سائنس کے حوالے سے چیزیں جب الگ ہونا شروع ہوئیں اور باقاعدہ پھر ایک ریوولٹ یعنی بغاوت ہوئی. پہلے خاموش بغاوت تھی، پھر اس کے بعد یہ زیادہ ووکل ہوتی گئی. اور ان کا ایک مین جو آئیڈیا تھا وہ یہ تھا کہ یہ جس مذہب کی بات یہ کرتے ہیں کہ جناب یہ سارا کا سارا آپ کو ہدایت اور گائیڈنس اور یہی دے گا، اس نے تو ہمیں کچھ بھی نہیں دیا. اس کی وجہ سے تو ہمارے لیے مسائل ہیں اور مطلب ہر قسم کی مشکلات پریشانیاں ہیں. اور پھر سائنس نے لوگوں کے دنیاوی مسائل کو حل کرنا شروع کیا، ان کو مطلب علمی اعتبار سے بھی انلائٹن کیا، پریکٹیکلی بھی ان کے سامنے بہت ساری چیزیں رکھیں. اور رفتہ رفتہ کر کے ہدایت کے حوالے سے آئیڈیا بالکل چینج ہو گیا. وہ یہ ہو گیا کہ ہدایت اصل میں اس طریقے سے آئے گی کہ آپ غور و فکر کرو، آپ علم کے راستے میں آگے جاؤ. ٹھیک ہے ہمیں ہر چیز پتہ نہیں ہوتی، یہ مسئلہ نہیں، لیکن رفتہ رفتہ کر کے آپ جتنا زیادہ تجربات کریں گے، جتنا زیادہ چیزوں کو سمجھتے جائیں گے، اس کے بارے میں آپ کا علم اور آپ کا یقین بڑھتا جائے گا، اور یہی آپ کی اصل ہدایت ہے. اور ہمیں ان سب لوگوں کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں کہ جو اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہدایت کا سارا نظام جو ہے نا وہ ہمارے پاس ہے، اور بس ہم ہی جیسے کہ تھا کہ وہ تو مطلب قبول ہی نہیں کرتے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس کے خلاف کوئی بات بھی کر کے ذرا سی بات بھی کر لیں. یہ جو ہدایت اور گائیڈنس کا نیا کنسپٹ ہے، اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ جو آج کی دنیا میں عملاً حاوی ہے، پریویل کر رہا ہے. ہم جتنی بھی باتیں کرتے ہیں وہ باتیں ہی زیادہ ہیں، ہم فالو اسی سسٹم کو کرتے ہیں، اسی نظام کو فالو کرتے ہیں، اسی کے پیچھے چلتے ہیں. اس بارے میں آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ میرا آرگیومنٹ غلط ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں میرا آرگیومنٹ غلط ہے یا صحیح ہے؟ اور اگر درست ہے تو اس کا
کیا مسئلہ ہے, کیا جواب ہے, کیا حل ہے. حیدر بھائی میں بعد میں جواب دوں گا, پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ اور لوگوں کو بھی موقع ملے, جیسا کہ آپ کوئی بھی شروع کرے. جی یہ تو میں بتا دوں کہ آپ کا یہ نظریہ بالکل صحیح ہے, اور کیوں مطلب صحیح ہے, نظریہ نہیں ہے, آبزرویشن ہے. ہاں بالکل, یہ اس طرح سے چلے میں اس کے بارے میں بتاتا ہوں. یہ ہم نے بہت آبزرو کیا ہے کہ جو بھی لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں مولوی لوگ, انہوں نے قرآن کو تو بالکل پیچھے چھوڑ دیا ہے. جو ہمارے مراجع وغیرہ, اور یہ جو خیر مراجع کا نام نہیں لے رہا ہوں اس لیے کہ وہ سینسیٹیو ہو جاتے ہیں ان کے لیے, جتنے بھی لوگ جو ان سے منسلک ہے, دین سے منسلک ہیں, وہ جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو وہ خود جانتے ہیں کہ یہ گفتگو ہماری گفتگو کی حد تک ہے. اپنے بچوں کو وہ پھر وہی تعلیم دے رہے ہوتے ہیں جو کہ بالکل دہریے والی تعلیم ہے, جس میں اللہ کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے, اور وہ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جتنا پڑھے لکھے ہم ہو جائیں گے اتنی ہمیں خود بخود ہدایت مل جائے گی. اور یہ کنسیپٹ کی وجہ سے وہ جو لوگ دوسروں کو بیوقوف بھی بنا رہے ہوتے ہیں نا, اپنے بچوں کو پڑھائی لکھائی کروا رہے ہوتے ہیں, اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو ہم علم دے رہے ہیں نا, فقہ کا علم جو 650 آیتوں پر مشتمل ہے, جو کہ علم نہیں ہے بلکہ وہ ایک ہنر ہے یا ایک زندگی میں رہنے کا طریقہ کار ہے, جو کہ 1400 سال سے ایک طریقہ کار طے ہو گیا کہ نماز اس طرح سے پڑھنی ہے, روزہ اس طرح سے رکھنا ہے, حج اس طرح سے کرنا ہے. اس کے اوپر 1400 سال سے وہ اجتہاد کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. 1400 سال سے اجتہاد کر رہے ہیں کہ نماز کس طرح سے پڑھنی ہے, اور سب کو پتا ہے کہ نماز اس طرح سے پڑھنی ہے. اس میں ایک الف بے کا بھی فرق نہیں آنے دینا چاہتے. اگر کوئی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا تھا تو کہتے ہیں ہماری بحث وہ نہیں ہے, ہماری بحث وہ نہیں. مطلب ہمارا جو مین ٹاپک ہے وہ یہ ہے, میرا مین, کہ یہ جو جب سائنٹیفک ریولوشن آیا ہے دنیا ویسٹرن ورلڈ میں, تو اس نے ہدایت کے کنسپٹ کو بدل دیا ہے. اب لوگ اس حوالے سے ہدایت کے, وہ نہیں ہے کہ ہدایت وہ ہے کہ جو کتاب اور پروفٹ سے آ رہی ہے اور جس کی نمائندگی پریسٹ ہوڈ یا مولویت کر رہی ہے, بلکہ ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ علم ہے, تحقیق ہے, جستجو ہے, اور لرن کرتے جانا ہے along the way. یہ اصل پوائنٹ ہے. بالکل صحیح ہے. اس میں پھر جو لوگ جو ہے نا وہ خود اپنے لوگوں کو بھی جب کوئی دلیل دے رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو جس طریقے سے سائنس نے اس کو ثابت کیا ہے, یعنی وہ سائنس کے ذریعے سے ثابت کرتے ہیں کہ یہ جو قرآن میں جو لکھا ہوا ہے یہ صحیح ہے. تو سائنس نے اگر کوئی چیز صحیح کہہ دی تو ٹھیک ہو گئی, اگر سائنس نے کسی جگہ نہیں ثابت کی تو پھر وہ بھی خاموش ہو جاتے ہیں, اس پہ ڈسکس نہیں کرتے ہیں. یعنی ان کا بھی تحت الشعور میں یہ ہے کہ اگر سائنس نے کوئی چیز کہہ دی تو وہ پھر اس وقت صحیح ثابت ہوتی ہے, اور وہ دلیل بھی سائنس کی اس پہ دے رہے ہوتے ہیں. اور پھر جب لوگوں کو جیسے عروج صاحب آپ بتائیں, یہ ایک پرابلم آ گئی یا نہیں ہدایت الحق کے حوالے سے ہمارے سامنے, یا نہیں ہے پرابلم؟ سر میرے خیال سے نا یہ تو یعنی کہ اپنے حساب سے نا, میں اس کو صحیح الفاظ ڈھونڈ رہا ہوں اس کے, میں کہ ہر دور کے حوالے سے, ہر دور کے حساب سے جو ہے وہ ری ڈیفائن کرتا ہے اپنے آپ کو خود. ٹھیک ہے, یعنی کہ اگر سائنس, کیونکہ سائنس کو سمجھنا بظاہر اس سے آسان ہوتا ہے, کیونکہ وہ آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھا رہی ہوتی ہے. یعنی کہ وہ جو تھیوری ہوتی ہے زیادہ تر حالات میں, مطلب بعض دفعہ تو خالی تھیوری ہوتی ہے, لیکن اکثر دفعہ جو تھیوری ہوتی ہے اس کو آپ پریکٹیکل کر کے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن میں یہاں پر ایک بات, سوری, اس میں چھوٹی سی ایک بات ایڈ کر دوں کہ سائنس کے اندر جو بات ہے نا کہ یعنی ایون تھیوری بھی ہوتی ہے نا, اس کے بھی پروف کرنے کے اپنے طریقے ہیں. جی سر, یعنی تھیوری بھی وداؤٹ پروف نہیں ہوتی ہے, تھیوری بھی کلیم نہیں ہوتی ہے. یہ بات میں بالکل جی بالکل. اسی وجہ سے اس کو سمجھنا آسان ہوتا ہے, اور یہی وجہ تھی کہ سائنس جو ہے وہ بہت ساری معاملات کے اندر آپ کو وہ حاوی نظر آتی ہے. کیونکہ اس کے پاس سامنے کے پروف تھے. وہ ایک بات, سائنس نے ایک بات کی اور سامنے پروف بھی دے دیا اس کا. ٹھیک ہے, ایک تو یہ والی بات ہے. یعنی کہ اچھا, اس کے حساب سے یہ ہے کہ جب اگر آپ یعنی کہ لیول فیلڈز کے اوپر جب تک آپ آ کے نہیں کھیلیں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر آپ مقابلہ ہی نہیں کر سکتے. یہ تو سامنے کی بات ہے. تو یہ والا مسئلہ تو ہے. لیکن اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ایسا یعنی آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں, پچھلی صدی میں
بہت سارے ہمارے ہاں یعنی کہ جو علماء تھے انہوں نے اس حوالے سے پھر تبدیلی بھی لے کے آئے، مطلب کہ وہ، اور انہوں نے بہت ساری چیزوں کے اندر یعنی کہ اس کو ری ڈیفائن کیا، بہت ساری چیزوں کو یعنی فلسفے کے اندر کیا، منطق میں کیا، ریاضی میں کیا، یعنی ہمارے یعنی کہ مدرسے والے جو علماء تھے انہوں نے کیا، اور انہوں نے چیزوں کو پھر تبدیل کرنا شروع کیا اور فلسفے کو ری ڈیفائن کیا، اس کے اندر مختلف چیزیں لے کے آئے۔ پھر ہمارے لوگوں نے ساتھ ہی اکنامکس پہ کام کیا، پھر انہوں نے کیپٹلزم اور سوشلزم کے اوپر بحث کی، نظام کے اوپر بحث ہونی شروع ہو گئی۔ پہلے اس طرح نہیں ہوتا تھا، اب اسلام کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اس وقت بہت سارے ایسے لوگ ہیں موجود ہیں کہ جو کہ نظام کی بات کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہمارے یہاں پچھلی 2 صدیوں پہلے بھی ہمارے ہاں فقہ کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی یعنی مباحث جو تھے وہ نہیں ہوتے تھے۔ اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے جب سائنس جب آگے آئی تو اس میں مختلف پرابلم بھی آئے۔ اب جو ہے وہ کلوننگ ہو رہی ہے، صحیح ہے، بیچ میں آپ کی پیوند کاری اب ہو گئی ہے، صحیح ہے۔ اب اس چیز کو سمجھنا پورے پروسیس کو، اور اس کے حساب سے اسلام کے اندر اس کی کیا رولنگز ہیں، اسلام اس کو کس طرح دیکھتا ہے۔ لیکن وہ بھی ایک الگ طرف ہم جا رہے ہیں۔ یعنی میرا مین پوائنٹ ہے کہ ہمارا زور تھا نا یہدی الی الحق پہ، جی ٹھیک ہے نا، آپ اس کو سمجھیں گے۔ میرا مین کوشچن کس کانٹیکسٹ میں، کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہدی الی الحق سوائے خدا کے نہیں ہے، اور خدا کی جو ہدایت ہے وہ اس کے نمائندوں کے ذریعے سے آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جو یہ ہمارے سامنے 400 سال پہلے ایک اور نظام آیا جو کہ اس وقت حاوی ہو رہا ہے اور ہو گیا ہے، اور پریکٹیکلی ساری دنیا اسی کو ہی فالو کر رہی ہے۔ تو یہ نا، جیسے دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دوں کہ ابھی ہماری نظروں کے سامنے ہی ہے نا کہ اب یہ کووڈ کے جو مسائل آئے، ایک پرابلم آ گئی نا ہیومینٹی کے سامنے، جی سر، اور تمام انسانوں کے سامنے آئی، مطلب یہ تو نہیں کہ کوئی خاص تھا یا نہیں تھا۔ تو پرابلم سے نکلنے کے لیے بھی آپ کو ہدایت چاہیے ہوتی ہے نا، وہ ہدایت کہاں سے آ رہی ہے آپ کے پاس؟ وہ تو جیسی پرابلم آیا انہوں نے فوراً بتا دیا کہ اس کی ہدایت بھی ہم دے سکتے ہیں، 6 فٹ کا فاصلہ رکھو۔ ہدایت کہاں سے آ رہی ہے؟ یعنی یہ جو ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ والی چیز جو پرابلم آ رہی ہے، میرا اصل میں فوکس یہاں پر ہے کہ یہ جو لے کر آئے دوسرا آلٹرنیٹ سسٹم، کہ بھائی نہیں، ہمیں ان سب کی ضرورت نہیں ہے، جو کلیمز ہیں نا ان کے کہ یہ رسولوں کو سامنے لا رہے ہیں، کتابوں کو سامنے لا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ اور اصل میں کون ہے؟ وہ خود ہیں۔ یعنی کرسچینٹی میں تو یہ بہت ہی زیادہ ہوا، مسلمانوں میں بھی ہوا، کہ جو ہم کہیں گے نا ریلیجس اتھارٹی، جو ہم انٹرپریٹ کریں گے کتاب کو، اس کے علاوہ تو مجال ہے کوئی بات کر لے کسی قسم کی، وہ تو واجب القتل ہو جاتے ہیں۔ اور انہوں نے تو بہت مارا ہے، آپ کو شاید پتہ ہی ہوگا کہ ویسٹرن ورلڈ میں تو 1600 میں ایک بندہ تھا گیورڈانو برونو، اور وہ کاسمولوجی پہ ہی جھگڑے زیادہ تھے کہ زمین مرکز ہے یا نہیں ہے۔ بندے کو زندہ جلانے کی سزا دی تھی، زندہ جلا دیا تھا۔ گیلیلیو کا حشر کر دیا انہوں نے بالکل ہی۔ تو اس طریقے سے میرا جو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے سامنے جو ایک بہت بڑا مسئلہ آ گیا ہے کہ جس سے ہم پریکٹیکلی نہیں باہر نکل پا رہے، یعنی ہم اس چیز کو ریسٹور نہیں کر پا رہے۔ صحیح ہے بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ہم اس چیز کو دوبارہ آن ٹریک نہیں لا پا رہے کہ نہیں، ہدایت وہی ہے جو کتاب کی ہے۔ یہ میرا آرگیومنٹ درست ہے یا نہیں؟ یہ پرابلم ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں؟ یہ میرا اصل سوال ہے۔ اچھا، ہم نے اس کے اوپر کبھی سوچا بھی نہیں، ہم نے جو ہے نا اس کے اوپر یہ پرابلم تو بالکل ایگزسٹ کر رہی ہے، نظر آ رہا ہے، لیکن ہم لوگوں نے اس کے اوپر سوچا نہیں کہ ہم اس طرح سے گمراہ ہو رہے ہیں، یعنی کہ ڈائیورٹ ہو رہے ہیں، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہے کہ ہم ڈائیورٹ ہو رہے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھ لیں نا ہمارے ملکوں کا کیا حال ہے، آپ خود ہی دیکھ لیں۔ تو سر یہ تو جو مذہبی لیڈرشپ ہے اس نے اپنی منوپلی رکھنے کے لیے یہ سب کیا ہوا ہے نا، مطلب جو ساری یہ بات ہو رہی ہے کہ
ان کا ہولڈ. اور ادروائز اگر ہم دیکھیں تو سائنس نے جو کچھ مطلب جتنی بھی ابھی ڈسکوریز ہیں یا انوینشنز ہیں الٹیمیٹلی اگر ان کو سے ٹیلی کیا جائے تو خدا نے تو آپ نے جس طرح بالکل شروع کی آیات میں بتایا کہ پڑھو اور عقل استعمال کرو, تو اگر ہم اس کو تھوڑا سا کمپیئر کریں تو سائنس تو خود پروف کر رہی ہے وحدانیت کو یا خدا کی لیکن وہ موجودگی کے یہی لیے. کہہ رہے ہیں نا کہ پھر ہمیں ضرورت نہیں ہے نا ان کی, ہمیں ان کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے کہ سر وہ تو پھر جو آپ کو جو ہے نا سوائے جھگڑے فساد کے کچھ دیتے ہی نہیں ہے. ان کے پاس جاؤ, جیسے آج بھی ہم مذہب میں دیکھتے ہیں, آپ مذہب میں سب سے پہلی سب سے موسٹ یعنی کہ پرومیننٹ چیز آپ کو کیا نظر آتی ہے مذہب اور مذہبی لوگوں میں, بتائیں. سر وہ صرف اپنا ہولڈ رکھنا چاہتے ہیں لوگوں کے اوپر. مجھے جو سب سے زیادہ پرومیننٹ بات نظر آتی ہے نا وہ دوسروں پر تنقید ہے. جی بالکل. السلام علیکم. دوسروں پر تنقید ہے کہ مطلب ہر ایک وہ ایک چیز لے کے بیٹھے گا, فلاں غلط فلاں غلط فلاں غلط, وہ انہوں نے یہ غلط. بھائی آپ کے پاس کیا صحیح ہے آپ وہ بتا دیجئے. آپ لوگوں کی کس قدر ہدایت کر سکتے ہیں وہ کام کر دیجئے. وہ ساری دنیا غلط ثابت کر رہے ہوتے ہیں, سب کو ملعون اور مطعون قرار دے رہے ہوتے ہیں. تو ان لوگوں کا جو آرگیومنٹ ہے کہ بھائی یہ جو ہے کہ اگر خالی آپ کو جھگڑے فسادی پھیلانے ہیں مذہب کے نام پہ تو ہمیں ضرورت کیا ہے اس کی, ایسے مذہب کی. جی السلام علیکم, شہزاد بات کر رہا ہوں. ہمارے پاس پورا ایک نظام موجود ہے علم کا, معرفت کا. ہم ایکسپلور کر رہے ہیں, ہم لرن کر رہے ہیں, ہم آگے جا رہے ہیں. ہمارے پاس عقل ہے, ہم رول بھی بنا سکتے ہیں, لاز بھی کریٹ کر سکتے ہیں. ہمیں ان سب کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ہے, اور یہی میرا بات تھی, یہ خطرناک. جی سر وہ قول و فعل کا تضاد. جی شہزاد. نہیں سر, لیکن اصل میں سر مسئلہ سارا یہ کہ ہم ایبسلیوٹ میں تو کسی کو بھی لے سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ انڈسٹریل ریولوشن آیا, ٹھیک ہے, انڈسٹریل ریولوشن آیا. اب اس وقت جو ہے وہ ہمیں سب سے بڑا پرابلم جو ہے انوائرمنٹ کا ہے, ٹھیک ہے. پوری دنیا میں پچھلے کئی سالوں سے یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ ہم نے جو ہے وہ اس انڈسٹریل ریولوشن سے اس ایکو سسٹم کو اتنا نقصان پہنچایا ہے کہ شاید یہ اب سسٹینیبل بھی نہیں ہے شاید. اور اب آنے والے دنوں کے اندر جو ہے وہ اتنے تغیرات اور اس طرح کی تبدیلیاں آنے والی ہیں کہ جس کو ہم شاید فیس کرنے کے ابھی اس قابل بھی نہیں ہیں. اور لیکن عروج صاحب میں ایک سوال آپ سے یہاں یہ پوچھوں گا کہ کیا کوئی بھی اس قسم کے مسائل کے حل کے لیے مذہب کی طرف دیکھ رہا ہے؟ دیکھیں سر اگر بالکل تھیوریٹیکل وے میں اگر ہم جائیں نا تو جو دعوے دار ہیں ان کے پاس اس کا سولوشن بھی ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. تو اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم پیچھے چل رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی اس بارے میں سولوشن, یعنی ایون مسلمانوں کی بات کر لیں, جی سر میں وہی بات کر رہا ہوں, مسلمانوں کی بات کر لیں کہ کوئی آپ کے یعنی کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس نظام ہدایت موجود ہے تو ہم کوئی سلوشن دے رہے ہیں, یا جو لوگ اس پرابلم کو سالو کر رہے ہیں, سینس کر رہے ہیں, وہ دین اور مذہب کی طرف پلٹ کے دیکھ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے تو بہت بڑی غلطی کی, ہم 300 سال تک غلط رستوں پہ چلتے رہے, اب ہمیں دین کی طرف مذہب کی طرف لوٹنا چاہیے. ایسی کوئی بات ہو رہی ہے؟ سر ویسے اگر بالکل اگر بین السطور اگر دیکھیں تو ایسا نہیں ہے. لیکن اگر ہم اپنے عقیدے یہ جو ہم عقیدہ رکھتے ہیں اس کی بنیاد پر اگر دیکھیں تو بیسیکلی خدا نے تو ایک نظام دیا ہے, ایک لا ہے جو کہ عمل کرنے والی چیز ہے. یعنی کہ اگر اس کو اگر میں بالکل سادہ لفظوں میں بیان کروں. جی عروج صاحب بات پوری کر لیں, پھر شہزاد صاحب آپ کی بھی سنتے ہیں. جی تو اگر پہلی بات تو یہ کہ اس پورے نظام کو یا لا کو سمجھا جائے, صحیح ہے, اور وہ ایک انفرادی ذمہ داری, یعنی دین سیکھنا یا وہ یعنی کہ اس پہ عمل کرنا جو ہے وہ ایک انفرادی ذمہ داری. ہر انسان کو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے, اور اگر اس لا پہ یا اس قانون پہ عمل کیا جائے گا تو میرا خیال ہے کہ یعنی کہ اس پہ یعنی کہ جو مسائل ہیں اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے. اگر ہم مسائل کی طرف اگر ہم یعنی کہ اگر ابھی جو کرنٹلی ہمارے پاس مسائل ہیں, جیسے میں نے انوائرمنٹ کی بات کی, اس میں اگر بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو وہ اسراف کی وجہ سے ہوا, یعنی کہ آپ لمٹ سے زیادہ کام کریں گے تو اس کی وجہ سے خرابیاں پیش آئیں گی. لیکن اگر آپ لا کو فالو کریں
لیکن اس کا حل بھی تو ان کی اپنے بنائے ہوئی قوانین ہے نا. مطلب وہ یہ کہیں گے کہ بھائی ٹیکنالوجی کو ریسپانسبلی یوز کرو, ایکسٹراویگنٹ نہ ہو اس کو. فار ایگزامپل آپ کا جو کول اور کاربن فیولز ہیں ان کی جگہ آپ ہائیڈروجن انرجی لے آئیں, اس کی جگہ آپ رینیویبل انرجی لے آئیں. یہی ہو رہا ہے نا, اور کیا ہو رہا ہے؟ نہیں پتہ نہیں ہم شاید دوسری طرف نہ نکل جائیں. جیسے اس وقت جو ہے وہ آئی ٹی جو ہے وہ بہت زیادہ یعنی کہ کا استعمال ہوتا ہے. ہم سرچ انجن یوز کرتے ہیں, گوگل میرے خیال سے ہر کوئی یوز کرتا ہوگا چاہے اس کے بارے میں زیادہ جانتا نہ ہو. صحیح ہے, اب کلاؤڈ ٹیکنالوجی آ رہی ہے, سب کچھ آ رہا ہے, سینٹرل آپ کے بڑے بڑے ڈیٹا سینٹرز ہیں, ٹھیک ہے. اب انہوں نے کیا کرنا شروع کیا کہ پہلے یعنی کہ کولنگ سسٹم کے لیے ایئر کنڈیشن لگائے جاتے تھے, ٹھیک ہے. اب ایئر کنڈیشن کے استعمال کے ساتھ ایک مسئلہ پیدا ہوا, پھر انہوں نے کہا کہ نہیں ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم ٹھنڈے پانیوں کے اندر جو ہے وہ اپنے پورے سرور جو ہے وہ رکھ دیتے ہیں تاکہ جو ہے نا یہ نیچرلی جو ہے وہ کول ہو جائے, کولنگ کا وہ کر دیں گے. اب ہوا یہ کہ انہوں نے وہ کر تو دیا, اس کا فائدہ بھی ہوا, لیکن بعد میں پتا چلا کہ وہ جو ٹھنڈا پانی ہے وہ گرم ہونا شروع ہو گیا. اب اس گرم پانی کی وجہ سے جو ہے مسئلے مسائل پیدا شروع ہو گئے. تو سائنس بھی جو ہے مجھے لگتا ہے کہ ایک حد تک دیکھ پا رہی ہے, اس سے آگے نہیں دیکھ پا رہی. جب پرابلم آتا ہے تو پھر اس کی طرف جاتے ہیں. آپ میرے ہی آرگیومنٹ کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں نا, یہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے نظام ہدایت اس طریقے سے سمجھا ہے کہ آپ علم اور تحقیق کے میدان میں آگے بڑھتے رہو. ہم اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ ہم نہ سب کچھ جانتے ہیں نہ جان سکتے ہیں, لیکن اگر آپ جو ہے ٹروتھ کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے علم کے راستے میں آگے جاؤ گے تو آپ کو رفتہ رفتہ سولوشنز ملتے چلے جائیں گے. اور یہ ہم پروف کر پا رہے ہیں پچھلے کئی سو سالوں سے کہ ایسا ہو رہا ہے. ہم خود ہی اپنے مسائل کا حل نکال لیتے ہیں اپنے علم کی اور تحقیق کی بنا پر. ہمیں اس طرف جانے کی کوئی ضرورت نہیں. یہی تو میں نے بھی کہا آپ سے کہ یہی تو خطرناک بات ہے. لیکن سر ابھی اس وقت اگر شہزاد صاحب بھی سن لیں, بیچارے کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں. اسی کو ایک طرح سے گمان کہیں گے. جی شہزاد صاحب ذرا پلیز, رضوان صاحب پہلے شہزاد صاحب کی سن لیں, وہ بیچارے 2-3 دفعہ اٹیمپٹ کر چکے ہیں بات کرنے کی. میں آپ کی بات کو مطلب سیکنڈ ہی کروں گا کہ اس وقت سچویشن بالکل یہی ہے, اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ جب آپ 400 سال پہلے کی بات کر رہے تھے, اس سے پہلے جو ہے وہ جو اس میں ہوئی تھی کرسچینٹی میں جو جنگیں ہوئی تھیں, اور اس کا بیسک جو تھا وہ اکنامک فیکٹر تھا, بیسکلی اکنامک فیکٹر پر ہوئی تھی. اس کے بعد جب انڈسٹریل ریزولوشن آ گیا تو اس کے بعد یہ اور بھی چینج ہو گیا, اور اب سچویشن بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو بھی وہ ہے, اسی لیے کہتے ہیں کہ اس وقت جو ہے سب سے زیادہ جو مذہب سب سے تیزی سے پھیل رہا ہے وہ ایتھکس ہیں, جو کہ کہتے ہیں کہ خدا ہے ہی نہیں, ہم خود دیکھیں گے اور خود ہی علم حاصل کریں گے اور خود ہی اپنی ہدایت کر لیں گے, ٹھیک ہے. اور وہ اس بات کو کہتے ہیں کہ جو نیچر ہے, نیچر کے جو لاز ہیں اس کو سمجھ کے ہم خود ہی ہم سمجھتے ہیں اور خود ہی اس کو حل نکال لیتے ہیں. تو بات جو ہے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا ایشو ہے, اور ڈیفینیٹلی بالکل بہت بڑا ایشو ہے اس وقت, کیونکہ اس وقت ہدایت جو ہے جس کو ہم ہدایت کہتے ہیں, ہدایت الحق, وہ جو ہے ہمیں بظاہر نظر نہیں آ رہی کسی بھی, یعنی ہم باتیں ہی کرتے ہیں اس کی, ہم باتیں ہی کرتے ہیں کہ بھئی خدا نے ہدایت اللہ کی طرف سے آتی ہے اور یہ ہے وہ ہے, لیکن جب ہم کسی مشکل میں پھنستے ہیں تو ہم بھلے سے آپ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہم ڈسکوریز کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, اس کے اوپر نیچر کا لا ہے یا قدرت جو ہے وہ ہے, وہ اپنی جگہ ہے, لیکن جو اس کے سے انسٹرکٹ کر کے ہم نے اس کا سولوشن نکالا ہے اور ہماری عقل نے نکالا, ہمارے علم نے نکالا ہے. تو اس لیے اب ہم جو ہمارے عقل والے یا علم والے لوگ ہیں وہ ہماری ہدایت کرتے ہیں, اور سورس آف ہدایت جو ہے وہ علم ہے, جو کہ ہمارے جو بھی تحقیق کرتا ہے, جو بھی کرتا ہے وہ ہدایت دے دیتا ہے. یہ بات اپنی جگہ بالکل صحیح ہے, لیکن اس کا جو حل ہے میرا خیال ہے کہ وہ ابھی تک تو مذہب کے پاس نہیں ہے. نکال نہیں پا رہے, یعنی مذہب کے پاس حل ہے لیکن مذہب کے پاس حل ہے, لیکن مذہب میں جو لوگ حل نہیں نکال پا رہے.
ہاں لوگ حل نہیں نکال سک رہے ہیں. اور یہ بالکل فیکٹ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ جو جس کو کہتے ہیں کہ اللہ نہیں ہے ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. جو کہتے ہیں کہ اللہ تو ہے ہی نہیں, نیچر ہے, ایک سسٹم جی چل اب رہا ہے. رضوان صاحب And then- آپ فرمائیے, آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ چونکہ یہ چیز آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتی گئی ہے کہ ہم سائنٹیفک تحقیقات کے ذریعے سے جو رزلٹ حاصل کر رہے ہیں اسی کو ہم اپنی ہدایت کا باعث سمجھ رہے ہیں. یہ بھی ایک قسم کا گمان جو ہے نا وہ ہمارے اوپر غالب ہوتا جا رہا ہے. اس کو بھی گمان کا درجہ دیں گے کیا, ایسا نہیں ہے کیا؟ دیکھیں مسئلہ نہیں وہ یہ صحیح ہے, مسئلہ کہ صحیح یہ ہے, ہے, گمان ہی ہے, لیکن اس کا دیکھیں جواب کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر ایک پرابلم آپ کے سامنے آتی ہے, ٹھیک ہے, اور آپ ایک چیز بناتے ہیں, ایک تھیوری ڈیولپ کرتے ہیں, ایک ریسرچ کرتے ہیں اور آپ کو اس کا سلوشن مل جاتا ہے. اب سائنس جو ہے نا وہ اس بارے میں اس طریقے سے ڈیل کرتی ہے کہ ہم نے ایک سلوشن نکالا ہے, ایک مسئلے کو حل کر لیا ہم نے ایک جگہ تک. اچھا, اور ایک بات اور بھی سمجھیے گا کہ تھوڑا سا ہمیں اس بارے میں فرق کرنے کی ضرورت ہے کہ سائنس الگ چیز ہے, ٹیکنالوجی الگ چیز ہے. ٹھیک ہے, سائنس جو ہے نا وہ بنیادی طور پر فلسفہ ہے, فلسفہ و عرفان ہے سائنس. وہ قانون دریافت کرتا ہے ہاں اللہ وہ کے فلسفہ و عرفان ہے, وہ آپ کو مطلب ایک براڈر پرسپیکٹیو دیتا ہے, وہ آپ کو قدرت اور فطرت کے بارے میں نتائج نکال کے دیتا ہے. سائنس جو ہے نا وہ یہ پریکٹیکل چیزوں کا نام نہیں ہے فقط. جب آپ اس کو ان نظریات کو پریکٹیکل سچویشن میں ڈھالتے ہیں تو وہ ٹیکنالوجی بن جاتی ہیں, مختلف قسم کے ٹریڈز بن جاتے ہیں, وہ ایک الگ نظام ہے. ٹھیک ہے, لیکن آپ کو وہاں سے ہی جو باتیں جیسے آ رہی ہیں, نظر آ رہی ہیں, جو آپ نتیجہ نکال پا رہے ہیں, وہ جو ہے وہ فقط گمان نہیں ہے. سائنس اس بارے میں آپ کو کیا کہتی ہے کہ ہم نے جو نتیجہ نکالا ہے ٹو دا بیسٹ آف آور ایفرٹس ایٹ دا مومنٹ ہمارے پاس یہی بہترین سلوشن ہے, لیکن ہم نے تحقیق کے دروازے بند نہیں کیے ہیں. ہم کبھی بھی ایبسولیوٹزم کے قائل نہیں ہوتے ہیں. ہم کسی کے بھی بارے میں اس بات کو قبول نہیں ہیں کہ بس سارے کا سارا سچ اسی کے پاس. تحقیق کے دروازے کھلے رہتے ہیں. یعنی جس طریقے سے کہ نیوٹن نے آ کے بات کی 200 سال تک لوگ کہتے رہے بابا کیا نظریہ ہے گریویٹیشن اور فلاں فلاں, لیکن پھر اس کے بعد آئنسٹائن نے آ کے اس کو سر کے بال اندھا دیا بالکل ہی, اس ساری گریوٹی کے اور سارے کنسپٹس کو. ٹھیک ہے, تو ان کی واہ واہ ہو گئی. لیکن اب جو ہے وہ آئنسٹائن کے حوالے سے بھی چیزیں, جب خاص طور سے کوانٹم وغیرہ کے مسائل آ رہے ہیں اور وہ چیزیں آ رہی ہیں, تو وہاں پر پھر آئنسٹائن کی باتیں بھی کئی اس سے بھی اختلاف. تو یعنی اس میں کوئی مقدس نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں, اس میں کوئی بھی نہ نظریہ نہ بندہ اس طریقے سے مقدس ہے کہ جی وہ اس کا حرف جو ہے نا حرف آخر ہے اور بس اس کے آگے تو نہ سوچا جا سکتا ہے نہ بولا جا سکتا ہے. صحیح, یہ ہے وہ چیز. تو ٹھیک ہے, آپ کی وہ بات صحیح ہے کہ ایک حد تک وہ گمان ہے. انہیں گمان اس حد تک ہے کہ جب تک ہمیں اس سے بہتر حل نہیں مل جاتا جو کہ ہمیں امید ہے کہ مل جائے گا, تب تک ہم اسی کو لے کے چل رہے ہیں, تب تک یہی ہمارا سولوشن. ٹھیک ہے, چلیں بہرحال اس کو ختم کرتے ہیں. میں ایک بات آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جی ایک اور چیز ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں, ایک پوچھنا چاہ رہا ہوں بلکہ جی ابھی تو آپ نے کہا کہ یہ جو چیزیں ہمیں سائنس کے ذریعے سے یا ٹیکنالوجی کے ذریعے سے سولوشن ہو رہے ہیں, فی الحال تو ہمیں اسی سولوشن کی طرف جانا چاہیے اور اسی کے ذریعے سے جو بھی رزلٹ نکلتا ہے اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے جب تک کہ کوئی ہم اس کا حل نکال نہیں لے. تو کیا اس کا حل نکالنے کی طرف بھی تو ہمارا کوئی ہدایت ہونی چاہیے کہ ہم اس کا حل کس طرح سے نکالیں, یعنی کہ ہم امام کی طرف پہنچنے کے لیے, کیونکہ امام آ جائیں گے تو وہ فوراً ہمارے اندر وہ اگر صلاحیت ہی نہیں ہوئی حل نکالنے کی, تو امام جو ہمیں بتائیں گے وہ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوگی ہمیں. تو ہمیں اس راستے پر چلنے کے لیے بھی تو کوئی ہدایت ہونی چاہیے کہ ہم اس سائنس اور ٹیکنالوجی کی مدد سے حل نکالنے کے بجائے ہم اس قرآن کے ذریعے سے حل نکالیں اور پھر اس راستے پہ چلنے کی صلاحیت پیدا کریں. دیکھیں جو کچھ بھی آپ کا یعنی سائنس کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آئی ہیں نا,
اصولی طور سے وہ دین اور قرآن سے بالکل بھی الگ نہیں ہے. صحیح ہے. یعنی یہ تفسیر قرآن ہے. ٹھیک ہے. ہاں یعنی ٹھیک. جیسے آیت اللہ جوادی عاملی کا ایک جملہ ہے، اور مطلب یہ میں بہت کریڈٹ دیتا ہوں ان کو، اس قسم کے جملے میں نہیں سمجھتا کہ علماء بولتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جو ہمارے حضرات حوضے میں ہیں اور جو دانشگاہ میں ہیں ان میں فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت بڑی بات ہے. جی جی. اس طریقے سے کہ انہوں نے کہا کہ حوضے میں جو لوگ ہیں وہ اس بات پر تحقیق کرتے ہیں کہ خدا نے کیا کہا، اور دانشگاہ میں جو لوگ ہیں وہ اس بات پر تحقیق کرتے ہیں کہ خدا نے کیا کیا. ٹھیک ہے، صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتی ہیں. شرط کیا ہے؟ اقرا بسم ربک. ٹھیک ہے، شرط یہ. اگر اس میں رب کے سائے سے حوضے والے نکل جائیں گے وہ بھی گمراہی پھیلائیں گے. دانشگاہ یونیورسٹی والے سائنٹیفک ریسرچ والے اس سے باہر چلے جائیں گے وہ بھی گمراہی پھیلائیں گے. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو پرابلم یہ ہوئی کہ جو بھی سائنٹیفک پرسوٹس ہیں وہ عین دین اور عین مذہب ہے، جیسا کہ یہ فرما رہے ہیں نا ٹھیک ہے، کہ وہ صحیح ہے. کس بات پر تحقیق ہے کہ خدا نے کیا کیا، فعل خدا کیا ہے زندگی میں اور کائنات. صحیح ہے. لیکن وہاں پر پرابلم یہ آئی کہ ادھر آپ کے جو انہوں نے چرچ نے جو پورا ایک اسٹرینگل ہولڈ پھندا ڈالا ہوا تھا قوم کے گلے پر، جو چڑھ کے بیٹھے ہوئے تھے ان کے سروں پر، تو لوگوں کو پھر یہ کیونکہ سائنس آپ کو نتیجہ دینا شروع ہو گئی نا. دیکھیں یہاں میں ایک بات آپ کو اور بھی بتاؤں گا کہ جو چیز ابھی ہمارا سارا زور یہدی الی الحق پر ہے نا، اسی کے کانٹیکس میں ہم بات کر رہے ہیں کہ جو چیز حق کی ہدایت نہیں کرتی نا وہ کبھی بھی آپ کی زندگی میں مفید نتیجہ نہیں دیتی. بالکل صحیح ہے، ماشاءاللہ. وہ صرف ادھر ادھر کی باتیں ہوتی ہیں، پلندے ہوتے ہیں، دستاویزات ہوتی ہیں، اور کچھ بھی نہیں ہوتا. صحیح ہے. ٹھیک. تو یہ جو سائنس ہے یہ یعنی الی الحق ہے، حق کے اوپر آپ ریسرچ کر رہے ہیں کہ جو خدا نے نظام بنایا، اس نے آپ کو نتیجے دینا شروع کر دیے. وہاں سے وہ جو سارا انہوں نے فتنے برپا کیے ہوئے تھے، جو مطلب ان کے مذہبی لوگوں نے اور وہ سارے لوگوں نے، تو ان کو اب یہ موقع ہاتھ لگا کہ بھائی اب یہ سائنس کو وسیلہ بنا کر ان کو ڈسپلیس کرو، ان کو بھگاؤ، ان کا جو اسٹرینگل ہولڈ ہے نا وہ بریک کر دو. صحیح ہے، صحیح ہے. اور پھر رفتہ رفتہ کر کے یہ اس میں کامیاب ہو گئے. تو ہمارا جو وہ ہے، ہمارے پاس کیا ہے کہ ہمیں دونوں چیزوں کو، لیکن ہمارے ساتھ جو بہت بڑا مسئلہ ہے نا، بہت بڑی پرابلم ہے مسلمانوں کے ساتھ. ظاہر ہے مسلمانوں میں تو 85% لوگ اہل بیت کے ماننے والے تو نہیں ہیں. بالکل صحیح ہے. ہم جب مسلمانوں کی بات کرتے ہیں تو خالی ہم تھوڑی ہیں مسلمان. تو ان لوگوں کے ساتھ جو مسئلہ ہے کہ وہ لوگ تقریباً شروع سے ہی ڈیریل ہو چکے ہیں، تقریباً شروع سے. صحیح ہے. اور انہوں نے جسے کہتے ہیں نا کہ خود ہی اپنی قبر اپنے ہاتھوں سے ہی کھودنا شروع کر دی تھی کہ جب سب سے پہلے مرحلے پر انہوں نے اہل بیت کا دامن چھوڑا، جی ان کو ترک کر دیا، اور دوسرے مرحلے پر کہ جب یعنی کہ امام زمان علیہ السلام کی غیبت کے بعد جو کچھ علماء سامنے آئے ہیں تو ان میں عقلی علماء بھی تھے، جیسے ابن سینا کا نام ان میں موسٹ پرومیننٹ ہے. اور اس قسم کے جو افراد، یہ تحقیقات تھیں اہل سنت نے، جس میں سب سے زیادہ غزالی کا نام لیا جاتا ہے. انہوں نے بالکل اس کو وہ کر دیا، ٹوٹلی ریجیکٹ کر دیا. کس کو؟ یہ ابن سینا، یعنی یہ فلسفی اور حکمت والی تحقیقات کو نا. اچھا. بالکل وہ جو مذہب اشعری ہے ان کے اندر، جس کی ایک جو جدید شکل وہابیت ہے، ٹوٹل بند دماغ. ٹھیک ہے، کہ بس آپ کو جو قرآن میں نظر آ رہا ہے اس کے لٹرل میننگ بس وہی ہیں سب کچھ، اور حدیث کے ظاہری معنی اور کچھ بھی نہیں. اور باقی اگر آپ نے تحقیق کرنا شروع کر دی، آپ گہرائیوں میں جانا شروع ہو گئے، آپ نے وہ سب کر دیا، تو مطلب یہ سب بدعت ہے، حرام ہے، فلاں ہے فلاں ہے.
اور مسلمان قوم جو ہے نا اس مصیبت سے کہ یہ والے نظریات داخل ہوئے اہل سنت میں خاص طور سے 1000 سال پہلے تقریباً، اور یہ لوگ آج تک اس سے باہر نہیں نکل پائے، آج تک اس سے باہر نہیں نکل پائے ہیں، ڈسپائٹ کہ کچھ لوگ سامنے آئے جس میں ہمارے علامہ اقبال تھے، یا یعنی وہ بھی وہی لوگ تھے کہ جو شیعت سے متاثر تھے، کہ جمال الدین افغانی اور مصر کے، جنہوں نے کہا کہ بھائی یہ کیا تم نے فکری جمود قائم کیا ہوا ہے، تمہار بالکل بند کر کے بیٹھے ہوئے ہو اپنی کھوپڑی کو. تو لیکن یہ ہمارا حال ہے. تو ہم نے تو سارا مسئلہ ایک دم چوپٹ کر دیا. ٹھیک ہے. اور یہ بات عروج بھائی کی درست ہے کہ خاص طور سے جب سے پچھلے 200 سال سے ہمارے خاص طور سے عرفاء سامنے آئے ہیں تو ان کے اندر ایک جامعیت پائی جاتی ہے، تمام لوگوں میں نہیں. ٹھیک ہے، تمام لوگوں میں نہیں کہ آپ کہیں کہ مین اسٹریم تشیع یا سارے لوگ جو جہاں اجتہاد کر رہے ہیں سب ایسے نہیں ہیں. لیکن یہ جو عرفاء کے حوالے سے خاص طور سے جو لوگ سامنے آئے، پھر انقلاب ایران میں وہ چیز کلمنیٹ ہوئی، اس میں ڈھلی، تو وہاں پر ہم کو یہ نظر آتا ہے کہ یہ جو محدودیت فکر ہے نا ہماری، کہ ہر ایک اپنا اپنا ایک چیز لے کے بیٹھا ہوا ہے اور اس کو قبول ہی نہیں کرتا. تو یہ جو سائنٹیفک اسپرٹ ہے نا، یہ سائنٹیفک اسپرٹ جو ہے یہ ٹرو اسلامک اسپرٹ ہے میرے خیال میں، کہ جس میں آپ کہتے ہیں کہ تحقیق ہے، تجربہ ہے، تجزیہ ہے، تحلیل ہے، جس میں آپ اس بات پر مصر نہیں ہیں کہ جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے بس یہی سچ ہے. آپ اس بات کے قائل ہوتے ہیں کہ سچ رفتہ رفتہ ایکسپلور ہوتا ہے، رفتہ رفتہ اس پر سے پردے ہٹتے ہیں، اور ہم اس میں آگے بڑھ رہے ہیں. اور جتنا آگے بڑھ گئے ہیں، اگر میں اس کو دینی اعتبار سے کہوں گا تو میں یہ کہوں گا کہ جس حد تک ہم جا چکے ہیں الحمدللہ، اور مزید آگے جانے کی خواہش ہے، اور مزید آگے جانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، ایفرٹ کر رہے ہیں. اور جتنا خدا ہمارے سامنے پردے ہٹائے گا، جتنا ہمیں زیادہ سکھائے گا، ہم اس کے شکر گزار ہیں. اور جو کچھ بھی خدا ہمیں سکھائے گا ہم انشاءاللہ اس دنیا میں اسے اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں یوز کریں گے، اور خدا کے دین اور اس کے بندوں کو اسٹرینتھن کرنے میں یوز کریں گے، نہ کہ اپنی سلطنت چمکانے میں، اپنا اقتدار بڑھانے میں، اپنی اتھارٹی لوگوں پر قائم کرنے میں. یہ وہ چیز ہے کہ جو جہاں سے آپ وہ بات جو ایسنشلی بہت اچھی ہے، یعنی سائنسی تحقیق، یہاں سے یہ چیز کنورٹ ہو کے، ٹرانسفارم ہو کے، یہ آپ کے اس دین کی امبریلا میں آ جائے گی، اور وہ جو انبیاء کی ہدایت کو جس طریقے سے بلاسم ہونا چاہیے تھا، جس طریقے سے پروان چڑھنا چاہیے تھا، آپ اس ٹریک پہ آ جائیں گے. اچھا، لیکن یہ نہیں ہو پاتا، یہ نہیں ہو پاتا. جی، بلکہ ہمیں تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم جو ہے نا وہ قرآن کی روح سے سائنس کو درک کرتے، ہم سائنس کے ذریعے سے ریلیجن کو یعنی کہ شروع میں کیا ہے مسلمانوں نے کیا ہے، لیکن جیسے وہی میں آپ کو کہوں نا کہ وہ پھر ان کو خاص طور سے اہل سنت میں نے جو ہے نا اس قسم کی، کیونکہ دیکھیں آپ جب بھی ریسرچ میں جاتے ہیں نا تو ریسرچ کے اندر فلسفی اور ریزننگ لازمی ہے، اس کے بغیر تو آپ ریسرچ کر ہی نہیں سکتے نا. صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور جب آپ چیزوں پر ریسرچ کرتے ہیں تو اس کے پہلے آپ کے سامنے بہت سارے امکانات کھلتے ہیں. اگر آپ اس کے ہی دروازے بند کر دیں، نہیں یہ بات آپ نے کیسے سوچ لی، یہ حرام ہو گیا، اگر یہ سب شروع کر دیں آپ، تو تحقیق تو خود ہی گلا گھٹ گیا اس کا. تحقیق کہاں سے پروان چڑھے گی ایسی سوسائٹی میں؟ صحیح. اچھا، یہ تو بات کلیئر ہو گئی. اچھا، ایک اور سوال بیچ میں آیا تھا جس میں آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ یہ جو ہدایت، حق کی طرف ہدایت دیتے ہیں، تو کیا اس سے ائمہ طاہرین جو ہے نا وہ ایلیمنیٹ ہو جاتے ہیں کہ نہیں؟ تو اس میں میرا ایک سوال، جواب بھی دینا چاہ رہا ہوں اور سوال بھی کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ اس آیت کے اندر نہیں، ایلیمنیٹ کی بات میں نے نہیں کی، میں نے کہا کہ کیا وہ بھی اس میں اس زمرے میں شامل ہوتے ہیں یا نہیں. جی، میں اسی کے اوپر میں جواب بھی دینا چاہ رہا ہوں اور پھر ایک سوال بھی ہے.
جواب یہ ہے کہ بظاہر تو وہ اس میں شامل نہیں ہے کہ وہ خود ہدایت دینے کے قابل بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایز اے نور ہدایت بنا کے بھیجا، تو ان کو ہدایت دینے کے قابل بنایا، تو وہ اس زمرے میں نہیں آتے ہیں. لیکن پھر قرآن میں جا وجہ دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ان کی بھی ہدایت کر رہا ہوتا ہے تاکہ وہ فردر بہتر ہدایت کر سکیں. تو اگر آپ پوچھیں گے کہ ایسی کون سی مثال ہے، تو اس کی مثال یہ ہے کہ ایک بار جو ہے نا وہ ان کا یہ جو وفد آیا تھا نصرانیوں کا، تو نصرانیوں نے پوچھا کہ کیا ہم جو ہے نا وہ آپ ہمیں الگ ٹائم دے سکتے ہیں، جو آپ کے صحابہ کو جو ٹائم دیتے ہیں اس کے علاوہ الگ دے سکتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ اشتیاق رکھتے تھے کہ کوئی ہدایت پا جائے، تو ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دیتے کہ ہاں کوئی حرج نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو بھیجا اور کہا کہ جلد سے جاؤ ان کے پاس، کہو کہ اگر آپ نے یہ ایکسیپٹ کر لیا تو پھر آپ نے ایسا ہے کہ ظلم کیا، آپ کا شمار ظالموں میں سے ہو جائے گا. تو اس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ان کی فوراً ہدایت کی. اب میرا سوال ہے کہ مجھے تو دونوں چیزیں لگ رہی ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو اس کا مطلب بنیادی طور پر یہ ہے کہ یعنی ایک ہدایت ہوتی ہے فی نفس ہی، اور ایک ہدایت ہوتی ہے بالغیر ہی. کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کسی انسان کو اس طریقے سے ہدایت اس کے نفس میں، اس کی جان میں ڈال دیں ہدایت کا نور، کہ وہ اس نور کی راہ میں اس نور کے ذریعے سے تمام اطراف اس کے لیے روشن ہو جائیں، یہ ہدایت کی نفس سے ہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. صحیح. اور ایک ہدایت اس انسان کے لیے ہوتی ہے کہ جس کو ہر مشکل مرحلے پر کسی دوسرے کی گائیڈنس کی ضرورت پڑتی ہے. یعنی اس نے سیکھ لیا، جان لیا، جیسے ابھی ہم سائنسی ہدایت کی بات کر رہے تھے کہ یہ کامل نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ رفتہ رفتہ کر کے آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن آپ کو خود پتہ ہے کہ اس میں اسٹمبلنگ بلاکس ہیں، اس میں پرابلمز ہیں، اس کے مسائل کھڑے ہو جائیں گے، فلاں ہو جائے گا. تو یہ ہدایت ہے کہ یعنی یہ وہ ہدایت ہے کہ لوگ ایک حد تک ہدایت یافتہ ہیں، لیکن اپنی ہدایت میں، اپنی ذات میں پرفیکٹ نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ کسی نہ کسی غیر کے محتاج ہے کسی موقع پر. تو یہاں پر خدا اس سے مراد نہیں لے رہا ہے جس کی ہدایت فی نفس ہی ہو گئی ہے. ہاں، یعنی رسول اور ائمہ کی. یہ وہ نہیں ہے کہ جن کو یعنی رسول اور ائمہ خدا کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں، لیکن وہ اس طریقے سے ہدایت یافتہ ہیں کہ ان کا نفس اس ہدایت کے نور کو خدا سے حاصل کر چکا ہے ان the past tense. ٹھیک ہے، ہاں کر چکا ہے. یعنی خدا نے ان کو وہ چیز، وہ نور دے دیا ہے. جیسے بات ہوتی ہے نا کہ آپ اس طریقے سے، جو ایک علم وہ ہوتا ہے کہ جس میں ہر تھوڑی دیر بعد آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت پڑتی ہے. ہاں، وہ اس نے اللہ تعالیٰ نے کہا. ایک علم وہ ہوتا ہے کہ یعنی جیسے امام علی علیہ السلام نے کیا جملہ کہا تھا کہ رسول نے میرے لیے علم کا ایک دروازہ کھولا اور میں نے اس سے ہزار اور میں نے ہر دروازے سے ہزار اور کھول لیے. یہ ہے وہ ہدایت. جی ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. تو یہ ہدایت تو پھر کسبی ہدایت ہے. یہ ہدایت تو اللہ علی نے جو یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ جو اپنی ہدایت کے لیے ہمیشہ غیر کا محتاج رہے، کیا اس کو فالو کرنا چاہیے؟ کیا وہ تمہارا رہبر بنے گا؟ ہاں نہیں، بالکل نہیں. صحیح. ٹھیک ہے. یعنی کہ حضرت علی نے ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. اور وہ جو آپ کی بات ہے نا، یعنی کہ جیسے رسول خدا کے لیے بعض اوقات کی بات جو آپ نے کہی، اب یہ ظاہر ہے یہ قرآن نہیں ہے جو آپ نے بنایا. یہ قرآن ہی ہے نا؟ نہیں، قرآن نہیں ہے. نہیں، یہ جو میں نے واقعہ جو آپ نے سنا ہے نا، یہ قرآن کی آیت ہے سر. یہ قرآن کی آیت ہے. کون سی سر یہ قرآن کی آیت ہے. یہ قرآن کی آیت ہے. اب میں آپ کو اس وقت تو نہیں بتا سکوں گا، لیکن قرآن کی آیت ہے سر. اسی لیے تو میں نے آپ کو یہ ریفرنس دیا. ہاں نہیں، دیکھیے گا، کیونکہ قرآن کی آیت اور اس کے حوالے سے چلیں، اگر میں اس بات کو مان بھی لیتا ہوں تو یہ وہ مقامات ہیں کہ رسول کے حوالے سے جو بات ہے نا، یہاں پر ہدایت کا لفظ خاص طور سے اب غور کیجیے گا جو بھی آیت ہے، کہ رسول کو اللہ تعالیٰ نے اس بات پر پابند کیا تھا کہ آپ کوئی بھی بات کہنے یا عمل کرنے میں نا، آپ کو ہماری ہدایت یعنی ہماری انسٹرکشنز کے مطابق آپ چلیں گے. جیسے قرآن میں اور دیگر کتابوں میں جو بہت بڑا فرق ہے کہ قرآن کے الفاظ بھی خدا کے دیے ہیں.
قرآن کے صحیح ہے، الفاظ پیغمبر کے الفاظ نہیں ہیں. بالکل صحیح ہے. یہ بہت بڑا فرق ہے. جی ہاں. چلیں اچھا پھر ہم بات ختم کرتے ہیں. بہت ٹائم ہو گیا. تو آپ سب لوگ ہیں سو تو نہیں گئے؟ سر یہ میں نے بھی جی کافی سر میں نے بھی ایک بات کرنی سر. جی. میں نے بھی یہ قرآن میں پڑھا ہے سورہ قصص میں ہی شاید کہ حضرت موسیٰ نے بھی جب مدین کی طرف جا رہے تھے تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ خدا میری جلد ہدایت کرے گا. مطلب کہ ان کو بھی انہوں نے کہ وہاں ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ یعنی میرے لیے اس وقت سامنے ایوری تھنگ از ڈارک، تو آگے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے. تو یہ حضرت ابراہیم کا بھی ہے، بہت سارے انبیاء کے. انبیاء کی تو اللہ تعالیٰ ہدایت کرتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، جا بجا ہدایت کرتا ہے. لیکن ائمہ معصومین کے لیے ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایز اے نور بنایا ہے، اور نور کا مطلب نور ہدایت بنایا ہے. اس میں دیکھیں یہ بات یوں درست نہیں ہے. یہ بات یوں درست نہیں ہے. نہیں یہ یہ بات یوں درست درست نہیں ہے. نہیں ہے. کیا درست سر نہیں ہے؟ ایمانی ہدایت تو انبیاء کی اور ائمہ کی ہو چکی تھی. مطلب یعنی اگر حضرت موسیٰ نے ہدایت کا وہ کیا کہ خدا میری ہدایت کرے گا، تو اس کا مطلب تو یہ نا کہ جو دنیا میں جو وہ تبلیغ کر رہے تھے یا جو وہ دیکھیں پیغام ایک بات یہ ہوتی ہے، ایک بات یہ جو ہے نا، یہ بہت بڑا ایک فرق ہے ہمارے اور خاصان خدا میں. کہ جیسے مثال کے طور پر کہ آپ کے سامنے دنیا کے اندر دو ایشوز آتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو ڈیسیشن میکنگ کرنی ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنی سوچ استعمال کرتے ہیں، اپنی عقل استعمال کرتے ہیں، کسی سے مشورہ کرتے ہیں، ہم ایک ڈیسیشن لے لیتے ہیں. لیکن جو اولیاء خدا ہیں وہ اس طریقے سے آپریٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے، جب ان کے سامنے اس طریقے کے مسائل اور مشکلات اور وہ ہوتی ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک خدا میرے سامنے اس چیز کو نہ، اس مسئلے کو نہ کھول دے، نہ روشن کر دے، یعنی اس بارے میں میری ہدایت نہ کر دے، میں یہ سٹیپ نہیں لوں گا. یا یہ کہ میں، یعنی حضرت موسیٰ جو تھے مدین جا رہے تھے، وہاں کچھ بھی کر لیتے، ٹھیک ہے نا. لیکن وہ ان کو کیا بات پتا تھی؟ ان کو یہ اس بات کا، یعنی یہ ان کی ہدایت تھی، یہ ہدایت کا نور ان کے اندر تھا کہ جس کی وجہ سے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جس رستے پر خدا مجھے لے کے جائے گا وہی رستہ سب سے بہتر ہے. یہ جملہ کیوں بول رہے تھے؟ وہ اپنی اس ہدایت کی وجہ سے ہی بول رہے تھے نا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی سر. تو یہ نہیں ہے، یعنی جس طریقے سے یہ آیتیں خود امام حسین نے پڑھی ہیں. ہم لوگ غلط بات کرتے ہیں اس لحاظ سے ائمہ کے حوالے سے. یہی آیتیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے نکلتے ہوئے پڑھی ہیں نا، یعنی قرآن نے حضرت موسیٰ کے بارے میں کہا خائفا یترقبوا، کہ وہ مصر سے نکلتے ہوئے کس حالت میں تھے کہ خائف تھے اور مترقب تھے، یعنی کہ کوئی میری نگرانی، کوئی میرے پیچھے ہو. یہی آیت امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے نکلتے ہوئے پڑھی. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ وہی والی ایک کیفیت تھی کہ جب آپ جا رہے ہیں، آپ نکل رہے ہیں ایک اتنے بڑے اس کے لیے، ایک مرحلے کے لیے، تو ایک چیز ہوتی ہے نا سامنے کہ ہاں وہی بات کہ خدا میری ہدایت کرے گا، خدا مجھے اس رستے پہ، کیونکہ آپشنز اور پاسبلٹیز بہت ہوتی ہیں نا. صحیح ہے کہ اس میں ہر وقت جو خاصان خدا ہیں وہ خدا کی ہدایت مانگتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ جتنے بھی امور ہیں وہ تمام کے تمام اس طریقے سے منظم ہو جائیں، منسجم ہو جائیں کہ جو مقصد الہی ہے وہ پورا ہو جائے. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. اس کے لیے ہدایت چاہیے نہیں چاہیے؟ بالکل چاہیے. یا وہ یہ کہیں گے کہ جی ساری اتھارٹی، یہ تو ہم کہتے ہیں نا، انہوں نے تو کبھی نہیں کہا ساری اتھارٹی میرے پاس، میں جو دل چاہے کر لوں. صحیح ہے. تو بات تو پھر بھی یہی رہی نا، بات تو پھر بھی یہی رہی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اس قسم کی ہدایت دی ہوئی ہے کہ تم اپنے آپشنز کے لیے میرے سے ہر وقت ہدایت حاصل کرتے رہنا. تو جب کوئی انسان اس طریقے سے بیہیو کرے گا نا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہدایت کا نور اس کے قلب میں. اچھا. اور جہاں پر کوئی انسان اس طریقے سے بیہیو کرے گا کہ مسئلہ میری عقل سے حل ہو جائے گا، میری نالج سے حل ہو جائے گا، دوسرے لوگوں کی مدد سے حل ہو جائے گا، وہ ہدایت کے نور سے بے بہرا ہے.
یہ ہے بات. صحیح. ٹھیک چلیے. اچھا میں ایک بات آپ لوگوں کو تھوڑا سا اب مطلب کلیریفائی کر لوں آخر میں، ایک تھوڑا سا ڈسکلیمر، اسی لیے میں چاہ رہا تھا کہ سب لوگ موجود ہیں یا نہیں، کہ یہ جو ہماری گفتگو ہے نا، دیکھیں ڈسکشن کے اندر اور جیسا میں نے کہا کہ ایکسپلوریشن آف آئیڈیاز کے اندر کبھی بھی کسی چیز کو حتمی نہ سمجھیں آپ لوگ. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ جی سر جی. یہ نہیں کہ میں نے کوئی فیصلہ دے دیا، میں نے کوئی ورڈکٹ پاس کر دیا، میں نے کوئی جی حلال حرام کے زمرے میں کوئی بات کہہ دی. جی سر. جب آپ آئیڈیاز کو ایکسپلور کرتے ہیں تو اس میں بہت ساری پاسبلٹیز آتی ہیں، اور سب سے بہتر نتیجے پر آپ اسی وقت پہنچتے ہیں کہ جب آپ زیادہ سے زیادہ امکانات کو اور پہلوؤں کو مد نظر رکھیں، تبھی آپ بہتر سے بہتر نتیجے پر آئیں گے. ورنہ جیسے میں نے کہا کہ وہ جو مسلمانوں کی سوچ ہے کہ 10 پاسبلٹیز کے دروازے وہ ویسے ہی بند کر دیتے ہیں حرام کے چکر میں. جی سر. تو اسی وجہ سے ہم لوگوں کے جتنے بھی نتائج نکلتے ہیں نا، وہ وہی ظن والی حدود میں ہی رہ جاتے ہیں. تو اس میں سے کسی ان تمام مباحث کو اگر آپ دوبارہ بھی سنیں تو اس اسپرٹ کے ساتھ سنیے گا جی کہ سر. جو بھی ہم نے بات کی ہے وہ اس اسپرٹ میں کی ہے. یعنی نہ صحیح. ہم کوئی فیصلہ دے رہے ہیں، نہ ہم کوئی فتویٰ دے رہے ہیں، نہ ہم کسی کو بالکل ہی صحیح غلط قرار دے رہے ہیں. ہم چیزوں کو سمجھنا چاہ رہے ہیں، اور جب آپ چیزوں کو سمجھنا چاہتے ہیں، کسی ڈیپتھ اور گہرائی میں جاتے ہیں، تو آپ کے پاس بہت سارے مختلف امکانات ہوتے ہیں، مختلف پاسبلٹیز آپ کے سامنے آتی ہیں. یعنی جیسے وہی ہوتا ہے نا کہ آپ اگر تیل نکالتے ہیں، آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن والے یہی بات کہتے ہیں نا کہ جب آپ تیل یا گیس نکالنے جاتے ہیں تو آپ 100 کنویں کھودتے ہیں تو 2 یا 3 میں سے آپ کو کامیابی ہوتی ہے. جی. اچھا ہی ہے. تو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کہ کہیں کوئی کہ نہیں یار کھود. یہ تو 2% میری کامیابی ہے تو چھوڑو، کیا مصیبت ہے. جی سر. اگر آپ وہ 100 کنویں نہیں کھودیں گے جس میں سے 98 آپ کے بیکار ہو جائیں گے، تو وہ 2 بھی نہیں ملیں گے آپ کو جہاں اچھا سے ہی آپ ہے. کو آپ کا مطلوب ہاتھ آتا ہے. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، تو یہ ہے اسپرٹ آف نالج. یہ اسپرٹ آف نالج ہے. تو میں تھوڑا سا، میں نے جو آپ کو اس ایکسرسائز میں ڈالا نا، تو کسی فتوی سازی کے لیے نہیں ڈالا تھا، بلکہ اس لیے آپ کو اس میں انوالو کیا تھا کہ تاکہ آپ اپنی تھنکنگ کیپیبلٹی کو تھوڑا سا اور ڈیپتھ میں لے جائیں اور اس کا اسکوپ بڑھا لیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ اسی اسپرٹ میں آپ لوگ اس چیز کو لیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. سر ایک گزارش تھی، وہ یہ کہ یہ جو آپ نے بھی ایکسرسائز ہم سے کروائی، یہ کافی انٹرسٹنگ تھی اور اس میں کافی مزہ آیا. تو ایک تو یہ کہ اس میں چیزوں کو مختلف طور سے دیکھنے کی یعنی کہ ایک اپرچونٹی تھی. یعنی آپ نے مختلف کتابیں کھولی سمجھنے کے لیے، اور اس سے تو یہ والی ایکسرسائز جو ہے وہ کنٹینیو نہیں، ہم رہنی چاہیے. انشاءاللہ میرا ارادہ یہی ہے کہ 2 مہینے 3 مہینے پر نا ایسا ہم ایک سیشن رکھیں گے. صحیح. ماشاء اللہ. ایوری 2 to 3 months صحیح. اس طریقے سے ہم رکھیں گے. صحیح ہے. چلیے، فی امان اللہ. لیکن اب اصل بات یہی ہے کہ اگر جو ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ لوگ پھر وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، یہ ہو گیا، اس میں تو گناہ ہو جائے گا، اس میں تو حرام ہو نہیں جائے نہیں گا. سر. اگر اس طرف آپ لوگ چلے گئے تو پھر نہیں ہو سکتا کچھ. یہ صاف بتا دو. نہیں سر. نہیں، ویسے سر پروسیس بھی نیچرل ہے. اگر پرابلم ہائی لائٹ ہوگا تو اس کے بارے میں سوچا جائے گا. جی جیسے آپ کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں، کچھ نئی چیزیں، نئے زاویے نظر آتے ہیں، اس پہ ہم سوچیں گے، سوال اٹھیں گے، وہ سوال کسی سے پوچھیں گے، اس کے حل کی طرف جائیں گے، تو وہ ایک طرح ایک یعنی کہ علم اضافے کی اور بہتری کی طرف جو ہے وہ ہاں، یعنی قدم کہ ہوتا ہے. اوپننگ آف مائنڈ کی بات ہوتی ہے نا. جیسے دیکھیں 2 Exactly. باتیں بہت اہم ہے نا کہ آپ کو اس چیز سے باہر آنا پڑے گا کہ سارے علامہ ہم ہی ہیں، سارا علم میرے ہی پاس ہے. اس سے باہر آنا پڑے گا آپ کو. جی سر، یہ حقیقت نہیں ہے، یہ سچ نہیں ہے. جی سر. اور اگر اتنے بڑے علامہ آپ ہوتے تو آپ کے پاس دنیا کی زندگی کے مسائل کا حل ہوتا. صحیح. کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہیں.
بس خالی زبانی کلامی دعوے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ تو بہرحال چلیں، فی امان اللہ، خدا حافظ۔ فی امان اللہ، خدا حافظ، ماشاء جزاک اللہ۔ ماشاء خدا حافظ۔ جزاک اللہ۔